اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں الحمدللہ آج ہمارا ویک 7 ہے. ویلکم ٹو ویک 7 آف کیلیفورنیا اسلامک یونیورسٹی CIU کا ویک 7. کورس کون سا ہے ہمارا؟ صحابہ اکرام کا کورس ہے. تو لاسٹ ویک یعنی ویک 6 میں ہم نے 4 صحابہ اکرام کے متعلق پڑھا تھا. یاد ہے کس کس کو؟ عارفہ آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں، آپ کے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے سامنے. کسی کو یاد ہے؟ نہیں، لکھا ہوا تو ہوتا ہے مگر پڑھتی نہیں ہوں میں لکھا ہوا. ایک تھے خباب ابن الارت، اور ایک تھے ابو ذر الغفاری، ایک تھے بلال ابن رباح، اور ایک تھے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ ساروں کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تمام صحابہ کے لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر ایک ہے، عنہما 2 ہیں تو، اور سارے ہیں تو عنہم. اب تو آپ عربک میں ماشاءاللہ سب ایکسپرٹ ہو گئے ہیں. تو اس سے جب ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا عثمان ابن عفان، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارے جو ارلیسٹ مسلمز تھے، جو ابتدائی مسلمز تھے، ان کا کورس نہیں مطلب ان کے بارے میں ختم ہوا، ان صحابہ کے بارے میں. تو آج سے انشاءاللہ جو ہم سٹارٹ کریں گے، آج ہم شروع کریں گے کچھ مکن صحابہ کے بارے میں. آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ اس میں مکن بھی تھے اور غیر مکن بھی تھے. تو آج ہم ان کے بارے میں کریں گے جو مکن صحابہ تھے. اس میں سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے عبداللہ ابن مکتوم کے بارے میں. آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ تھے نابینا صحابی جن کے بارے میں ہم سب سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں جب ہم قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں. تو عبداللہ ابن مکتوم جو تھے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کزن تھے. ان کے جو والد تھے ان کا نام تھا قیس ابن زید، اور ان کی والدہ کا نام تھا عاتکہ بنت عبداللہ. ٹھیک ہے. ان کو مکتوم، ان کی ماں کو مکتوم کیوں کہا جاتا تھا؟ میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا کہ مکتوم کیوں کہتے ہیں، کیونکہ ہم اکثر کے ساتھ جو بھی نام ہوتا ہے ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھ لیتے ہیں. تو جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے خیال ہے کہ مکتوم، اور پھر جب میں نے پڑھا اس کو جا کے دیکھا تو مکتوم کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز چھپی ہوئی ہو، کنسیلڈ، جو ہڈن ہو. تو کیوں ان کا نام مکتوم پڑ گیا؟ کیونکہ ان کا جب بیٹا پیدا ہوا، یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو یہ نابینا تھے. تو یہ مکتوم یعنی ہڈن تھے. یہ مطلب ان کے لیے بھی چیزیں ہڈن تھی، یہ بھی ہڈن تھے، تو اس لیے ان کا نام مکتوم، بیکاز شی گیو برتھ ٹو اے بلائنڈ چائلڈ. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے مکے میں، چونکہ وہ مکے میں پیدا ہوئے، انہوں نے مکے میں the rise of اسلام کو دیکھا کہ اسلام کس طرح پھیلا. اور وہ he was amongst the first ones to accept Islam. جو فرسٹ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا، اس کا مطلب نہیں وہ پہلے تھے، اس کا مطلب one of the first ones تھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ سب سفر کیا جو کہ مسلمان نے مکے میں جو سفر کیا، جتنی بھی ان کو تکلیفیں دی گئیں اور جتنا انہوں نے سفر کیا. ایک سیکنڈ میں کسی کو ایڈمٹ کروں. اوکے. تو انہوں نے بہت سفر کیا. جن لوگوں نے سفر مطلب ناٹ ایز ان ٹریول، بٹ انہوں نے سفر کیا، برداشت کیا، جو کہ زیادہ تر صحابہ کو ایکسپیرینس کرنا پڑا، جن کو تجربہ ہوا مکے میں، جن کے ساتھ جو ٹارچر ہوتا تھا، جو ظلم ہوتا تھا، جو ان کے ساتھ تشدد ہوتا تھا. تو لیکن وہ بھی عبداللہ ابن مکتوم جو ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ بھی تھا، وہ فرم تھا، اور وہ بہت اسٹانچلی ریزسٹ کرتے تھے، اور ایثار اور قربانی کا جذبہ تھا ان میں. دیکھیں وہ بلائنڈ تھے، یاد رکھیے گا وہ بلائنڈ ہے. تو ان کی جو ڈیڈیکیشن تھی، اور یا ان کا جو فیتھ تھا، ان کا جو ایمان تھا، وہ کبھی بھی ویک نہیں ہوا. جبکہ قریش ان کے اوپر تشدد بھی کرتے تھے، ظلم بھی کرتے تھے، اٹیک بھی کرتے تھے. انفیکٹ کیا ہوتا تھا، جتنا ظلم ہوتا تھا ان کی ڈٹرمنیشن، ان کا عزم اور زیادہ بڑھ جاتا تھا. اور وہ کہتے تھے ہم نے اللہ کی رسی کو تھام کے رکھنا ہے، اللہ کے دین پہ قائم رہنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیووٹ کرنا ہے. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ڈیووشن کے ساتھ کرنا ہے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ڈیووٹڈ تھے، اور اتنے زیادہ ایگر تھے، اتنے زیادہ اینشیس تھے کہ وہ قرآن کو میمورائز کر لیں. دیکھیں وہ بلائنڈ تھے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ابھی بھی بہت سارے نابینا لوگ ہیں جو قرآن کو میمورائز کرتے ہیں، بغیر دیکھے، بغیر پڑھے، صرف سن کے کرتے ہیں. اور اب تو بریل کے بھی قرآن ہے، تو ظاہر ہے وہ ہاتھ سے ٹچ کر کے بھی کر سکتے ہیں اگر ان کو بریل سمجھ آتی ہے تو. تو وہ بہت ایگر تھے، بہت اینشیس تھے، بہت بے تاب تھے، بے چین تھے کہ وہ قرآن کو
میمورائز کر لیں, قرآن کو حفظ کر لیں, اور کوئی بھی اپرچونٹی مس نہیں کرتے تھے اپنی اس دل کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے. اور یہ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی یہ جو سینس آف ارجنسی تھی اور جو انسسٹ تھی, جو اتنا انسسٹ کرتے تھے, کبھی کبھی وہ اریٹیٹنگ بھی ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا, جس طرح بچے ہمارے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, مما کھانا دے دیجئے, مما کھانا دے دیجئے, اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں اچھا دے رہی ہوں, پھر وہ دوسری دفعہ بولیں گے, تیسری دفعہ, تو کیسے ہم لوگ تھوڑے اکتا جاتے ہیں, چڑ جاتے ہیں نا. تو اسی طرح وہ بھی کبھی کبھی جب بہت زیادہ انشیس ہو جاتے تھے, بہت زیادہ بےتاب بے چین ہو جاتے تھے, تو کسی کو ان کی انسسٹنس جو ہے وہ اتنی نہیں پسند آتی تھی. اسی زمانے میں آپ لوگ سب نے سنا ہے کہ میں آپ کو اس واقعے کی طرف توجہ دلا رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, چونکہ مکی دور تھا, شروع کا مکی دور تھا, نبوت کے شروع کا زمانہ تھا, تو وہ قریش کے جو بڑے بڑے لوگ تھے, عزت دار لوگ تھے, نوٹیبلز تھے, ان پہ فوکس کر رہے تھے, ان پہ کانسنٹریٹ کر رہے تھے, اور بہت ایگر تھے, بہت بےتاب تھے کہ کسی طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائیں. تو ایک دن وہ ایک میٹنگ میں تھے, کچھ لیڈرز آف قریش تھے, ان کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے اور ان کو کنونس کر رہے تھے ٹو ایکسپٹ اسلام. ابھی انہوں نے باتیں شروع کی اور ابھی وہ نیگوسیشن کر رہے تھے, ان کے ساتھ بات کر رہے تھے, اسلام کے بارے میں ان کو بتا رہے تھے, اور ان کے دل میں یہی خواہش تھی کہ کس طرح یہ لوگ مجھے جلدی سے ہاں کہہ دیں اور اسلام کو ایکسیپٹ کر لیں, اور اگر نہیں بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں تو کم از کم یہ تو کریں نا کہ جو لوگوں کو یہ لوگ پرسیکیوٹ کر رہے ہیں, ان صحابہ کو, وہ کرنے سے روک دیں, ان کو سمجھ تو آ جائے کہ یہ بات غلط ہے. ابھی وہ ان سے بات کر ہی رہے تھے کہ عبداللہ ابن مکتوم جو ہے وہ آگے, اب وہ تو نابینا تھے, ان کو تو نہیں پتا چل رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. وہ قرآن کی کسی ایک آیت یا کچھ آیات کے بارے میں پوچھنے آ گئے. تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس آیت کے بارے میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بزی تھے ان نوٹیبل سے بات کرنے میں کہ انہوں نے دیکھا اس طرح, اور پھر ان کے کہتے ہیں نا ماتھے پہ بل آ گئے, تیوری پہ بل آ گئے, انہوں نے فراؤن کیا, کچھ بولا نہیں, ان کو کچھ بولا نہیں, فراؤن کیا اور منہ موڑ لیا ان کی طرف سے, اور پھر اپنا اٹینشن جو ہے انہوں نے پھر وہی قریش کی طرف کر دیا, اسی امید سے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں, شاید یہ لوگ ابھی کچھ میرے کہنے سے یہ لوگ اللہ کے ریلیجن کو ایکسیپٹ کر لیں, اور ان کا جو مشن ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا, وہ ان کا کمپلیٹ ہو جائے, یا کم از کم اسٹرینتھن ہو جائے, تھوڑا مضبوط ہو جائے. جب انہوں نے یہ کیا, اب آپ دیکھیں عبداللہ ابن مکتوم جو ہے, ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ انہوں نے فراؤن کیا. وہ 2-3 دفعہ پوچھتے رہے بار بار, ان کو سمجھ ہی نہیں آئی, دیکھا ہی نہیں انہوں نے, ان کو یہ پتہ ہے کہ جواب نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے شاید دوبارہ پوچھا, پتہ نہیں شاید تیسری دفعہ بھی پوچھا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سورہ عبسہ نازل کیا. سورہ عبسہ سورہ 80 ہے, سورہ نمبر 80, اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت. اب دیکھیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فراؤن کیا ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ موڑ لیا دوسری طرف, لیکن اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہے ہیں نا. ہم لوگوں کو اس وقت کیا دیکھنا ہے, ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہاں پر اپنی زندگی میں, ہم کسی کو پتہ چلے یا نہیں چلے. اب سب لوگ ہمارے ارد گرد بلائنڈ تو نہیں, الحمدللہ کوئی بھی نہیں الحمدللہ, لیکن ہم جب دوسرے کمرے میں ہوتے ہیں یا پیٹھ پیچھے سے ہوتے ہیں یا کسی اور سے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم لوگ کسی کے متعلق کچھ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم اگر اگنور کر رہے ہیں, ہم اگر غیبت کر رہے ہیں, ہم اگر سلینڈر کر رہے ہیں, ہم کسی پہ الزام لگا رہے ہیں, تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اس سے سبق ہمارے لیے, کیونکہ وہ وقت تو گزر گیا, عبداللہ ابن مکتوم تو گزر گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو ریبیوک کیا, ان کو بتایا, کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, عبسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, عبسہ وتولی ان جاءہ الاعمی. کیا عبسہ یعنی انہوں نے فراؤن کیا, کس نے فراؤن کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وتولی اور اپنا منہ پھیر لیا, اور ان جاء تو یعنی کہ آئے ان کے پاس, کون آیا, ایک اعمی, ایک بلائنڈ مین آ گئے, ایک نابینا آ گئے. پھر آگے 16 آیات اسی پر ہیں کہ آپ کو کیا پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا پتہ ان کی وجہ سے آپ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے, ان کو اگر آپ پیوریفائی کرتے ہیں. اگر آپ یاد کریں تو عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اچھا ابھی میں پورا نہیں کرتی ہوں, پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں رہے گا. چلیں, تو یہ 16 ورسز جو ہیں, 16 آیات جو ہیں, آپ گھر جا کے پڑھ لیجئے انشاءاللہ, اور دیکھیں کہ یہ آیات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئے تو یہ صرف عبداللہ ابن مکتوم کے بارے میں تھے, کہ وہ آئے آپ کے پاس پوچھنے کے لیے, دوڑے ہوئے آئے آپ کے پاس, اور آپ نے اپنا اٹینشن جو ہے ان لوگوں کو دیا جو کہ لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہیں آپ کو.
اللہ ताला ने ये नहीं कहा, लिफ्ट नहीं करा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि मतलब जो लोग जो हैं आपसे जो आपको हीड ही नहीं दे रहे हैं, जो आपको नीड ही नहीं कर रहे हैं, जो आपसे मांग ही नहीं रहे हैं, उनके बदले जो जिद्दोजहद कर रहे हैं नॉलेज के लिए, आप उनसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये 16 वर्सेस, ये 16 आयात जो हैं, जो अब्दुल्ला इब्न मक्तूम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आई, नाजिल हुई। देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खुद से कुछ करते तो इन आयतों को छुपा ही देते, क्योंकि वो कहते कि मेरी सबके सामने लोग क्या समझेंगे कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी नाराज़गी का इजहार किया। लेकिन जहाँ भी कुरान में ऐसी आयतें आई हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर है उनको छुपाया नहीं है। कुरान जैसे का जैसा आया था, नाजिल हुआ, वैसा का वैसा हमारे सामने मौजूद है। तो ये जो 16 वर्सेस हैं, आप सोचें कि पहले दिन जब से आई हैं और आज तक वो रिसाइट हो रही हैं। जो भी कुरान पढ़ता है उनको रिसाइट करता है, और कब तक रिसाइट होंगी? जब तक लास्ट डे नहीं आ जाएगा, क़यामत का दिन जब तक नहीं आ जाएगा, जब तक हम लोग इसको रिसाइट करते रहेंगे। उस दिन के बाद से ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्न मक्तूम के लिए अपना एक ख़ास वो कर लिया, अपना एक रवैया अख्तियार कर लिया, और उनको एक स्पेशल अटेंशन देने लगे, और उनके साथ वो स्पेशली ज़्यादा जेनरस हो गए, ज़्यादा काइंड हो गए, और उनको पूछा करते थे कि आप कैसे हैं, आपके हालात कैसे हैं, और उनकी तमाम ज़रूरियात का भी स्पेशल ख्याल रखते थे, और उनको अपने कॉन्फिडेंस में भी लाते थे, उनसे बात भी करते थे, और जब वो इनके पास आते थे तो उनको बहुत अच्छी तरह से उनसे मिलते थे। बल्कि इनफैक्ट ये हुआ कि आखिर के जब दिन आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्तूम को, अब्दुल्ला इब्न मक्तूम को जो है वो बहुत आजिज़ी से कहा करते थे, कहते थे कि मरहबा, कुछ लफ्ज़ है मुझे याद नहीं अरबी के, लेकिन वो ये कहते थे कि वेलकम टू द वन हुज अकाउंट माय लॉर्ड on whose account my lord rebuked me। मतलब आपको खुशामदीद कहता हूँ कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे एक रिब्यूक किया, यानी मुझसे नाराज हुए और मुझे एक तरह से बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ना। तो हालांकि वो गुस्से भी हो सकते थे, वही कह सकते थे ओ ये वो आदमी है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझसे नाराजगी बताई। देखिए हम लोग ऐसा करते हैं ना, हमारे जैसे लोग हैं तो हम यही करते हैं कि अच्छा इनकी वजह से अल्लाह मुझसे नाराज हुए, ये आदमी तो मुझे बहुत, लेकिन उन्होंने अपना रवैया चेंज किया, और अल्लाह ताला के कहने के मुताबिक उन्होंने अब्दुल्ला इब्न मक्तूम को बहुत स्पेशल एक प्लेस दी अपने दिल में भी, और उनके साथ अपना रवैया बहुत अच्छा कर दिया। तो जब कुरैश ने अपनी परसिक्यूशन को बहुत ज़्यादा शदीद कर दिया, जुल्म और तशद्दुद बहुत ज़्यादा कर दिया, तो फिर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा हिजरत करने के लिए, आप सबको मालूम है। तो उस वक्त अब्दुल्ला इब्न मक्तूम जो है वो भी हिजरत करने के लिए फ़ौरन तैयार हो गए। तो वो और उनके साथ है मुसअब इब्न उमैर, उनके बारे में अभी आपने नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मुसअब इब्न उमैर, ये दो भी वन ऑफ द फर्स्ट कंपेनियंस थे जो कि मदीना की तरफ रवाना हो गए। जब वो मदीना पहुंचे तो अब्दुल्ला इब्न मक्तूम और मुसअब बिन उमैर जो हैं वो आपस में लोगों के साथ मिलते थे, आपस में नहीं, लोगों के साथ मिलते थे, और वो लोगों के साथ इस्लाम डिस्कस करते थे, उनको कुरान पढ़ के सुनाते थे, उनको अल्लाह की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स बताते थे, कुरान के पीछे जो पस मंज़र है वो बताते थे, और अल्लाह ताला के रिलीजन से, अल्लाह के दीन से उनको आगाह करते थे, यानी उनको एजुकेट करते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो उन्होंने, आपको याद है ना एक मुअज्जिन के बारे में हमने पढ़ा था, बिलाल इब्न रबाह, लास्ट वीक पढ़ा था उनके बारे में। तो वो एक मुअज्जिन थे, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो उन्होंने अब्दुल्ला इब्न मक्तूम को और बिलाल इब्न रबाह दोनों को मुअज्जिन मुकर्रर कर दिया। दो मुअज्जिन थे, दोनों को मुकर्रर किया। बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो अजान देते थे, और अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो इकामा करते थे नमाज के लिए, जो हम पढ़ते ना इकामा, अजान और इकामा दोनों चीज़ें, तो वो इकामा करते थे नमाज के लिए। कभी कभी वो रिवर्स कर लेते थे, उसमें अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु अजान दे देते और बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो इकामा कर लेते थे। रमज़ान में वो एक स्पेशल उन्होंने रूटीन अडॉप्ट किया था। बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो अजान देते थे लोगों को उठाने के लिए, ताकि उठ जाएं लोग, सहरी की तैयारी करें, और अब्दुल्ला इब्न मक्तूम जो है वो अजान देते थे जब सहरी का टाइम ख़त्म होता था, यानी जब फजर का टाइम स्टार्ट होता था। तो दोनों की अजानें पता चल जाती थी, ये बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु वो उठ, अभी फजर का टाइम नहीं हुआ है, अभी सहरी का टाइम है। तो वो जो है लोगों को सहरी के लिए उठाते थे, और बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो लोगों को सुहूर के लिए उठाते थे, सहरी के लिए उठाते थे, और अब्दुल्ला इब्न मक्तूम जो है वो
اینڈ آف دی یعنی سحری ختم ہونے کا ٹائم اناؤنس کرتے تھے، وہ اذان دیتے تھے کہ اب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اور فجر کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا. عبداللہ ابن ام مکتوم کے ذمے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت بھاری ذمہ داری رکھی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کہیں بھی جاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ عبداللہ ابن مکتوم جو ہیں ان کو انچارج بنا دیتے تھے. کس چیز کے لیے؟ وہ ان کو بنا دیتے تھے انچارج فار مدینہ میں انچارج بناتے تھے سنبھالنے کے لیے ان کے بدلے. یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ خود مدینہ سے باہر ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم بلائنڈ ہے، نابینا ہے، اور ان کو انچارج بنا دیتے تھے مدینہ میں. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، 2 دفعہ نہیں ہوا، 3 دفعہ نہیں ہوا، بلکہ 10 سے زیادہ دفعہ ہوا. مور دین 10 ٹائمز یہ ہوا کہ جب وہ جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو انچارج بنا کے جاتے تھے مدینہ کا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور ان پہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ کتنا ٹرسٹ کرتے تھے، ان کو کتنا چاہتے تھے، ان کو اتنا بڑا اعزاز دیا، اتنی بڑی ڈیزگنیشن دی. آپ سمجھ لیں کہ ان کے ایبسنس میں وہ پورے مدینہ میں انچارج رہے. اور یہ بھی ایک دفعہ نہیں، میں نے آپ کو بتایا 10 سے زیادہ دفعہ کیا. اور ایک دفعہ اس وقت بھی کیا جب یہ لوگ فتح مکہ کے لیے گئے. فتح مکہ آپ کو پتہ ہے، فتح مکہ کے لیے جب گئے تو آلموسٹ کتنے لوگ گئے، لیکن اس میں بھی انہوں نے کہا نہیں، پیچھے سے عبداللہ ابن ام مکتوم کو وہاں چھوڑ کے گئے. اچھا ایسا ہوا تھا کہ جب بیٹل آف بدر ہوا تھا، غزوہ بدر جب ہوئی، اس وقت کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت نازل ہوئی اور وہ آیت تھی سورہ نساء کی، سورہ نمبر 4 آیا نمبر 95، سورہ 4 آیا 95. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجاہدین جو ہیں، جو اللہ کی راہ میں لڑیں گے، ان کا سٹیٹس، ان کا جو درجہ ہے وہ قائدین سے بہت بڑھ کے ہے. قائدین کون ہیں؟ جو بیٹھے ہیں. بیٹھے ہوئے کون ہیں؟ جو گھر میں رکے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین، یعنی کہ برابر نہیں ہے جو قائدین جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ اور جو جہاد پہ نکلے میں، وہ برابر نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہی ہے کہ not equal are those believers who remain at home and the مجاہدین. دونوں میں فرق ہے. لکھ لیں آپ آیا نمبر 4 اور سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیا نمبر 95. اچھا جب یہ نازل ہوئی اتنی آیت، تو اتنا سا جب حصہ نازل ہوا تو ام مکتوم عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہیں ان کو بہت فیل ہوا، بہت زیادہ افیکٹ ہو گئے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ نابینا تھے، وہ جہاد میں جا نہیں سکتے تھے. وہ اتنے سیڈ ہو گئے اور اتنے دکھی ہو گئے کہ مجھے اب وہ درجہ کبھی مل ہی نہیں سکتا ہے. وہ درجہ جو مجاہدین کا ہے، میں تو قائدین میں سے ہوں، مجھے تو وہ درجہ کبھی ملے گا ہی نہیں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، او اللہ کے رسول، میں بھی جہاد پہ اگر جا سکوں تو میں جاؤں، میں اگر جا سکوں تو میں جاؤں. پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. عبداللہ ابن ام مکتوم نے خود دعا کی کہ یا اللہ کوئی ایسا حکم بھیج دیجئے کہ جس میں میرے جیسے لوگ جو جہاد میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں، جن کی کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی ہے، وہ بھی جہاد میں ملٹری کیمپینز میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی سن لی. اور یہی جو آیت ہے قرآن کی سورہ نمبر 4 آیا نمبر 95، اس کے اندر اور بھی ایڈ ہو گیا، اور پھر یہ بن گیا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر کا مطلب یہ ہے کہ سوائے ان کے کہ جو ڈسیبلڈ ہوں. اولی الضرر یعنی جو کہ ڈس ایبلڈ ہوں، جو کہ نہیں جا سکتے ہوں، تو ان کو بھی وہی درجہ ملے گا کیونکہ وہ لڑنا چاہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں. اور پھر آگے پوری آیت ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. پورا ہے، لیکن اس وقت اب ان کو یہ ہو گیا کہ چونکہ اب وہ نہیں جا سکتے ہیں تو ان کو بھی وہی درجہ ملے گا جو کہ مجاہدین والا ہے. تو ان کو ایک وہ بھی مل گیا نا، ایک اللہ کی طرف سے ایک
समझे कि एक्सक्यूज भी मिल गई, अल्लाह की तरफ से एग्जेम्पशन कह सके, एक्सक्यूज के एग्जेम्पशन, एक कंसेशन मिल गई कि आप जिहाद पे ना जाएं, आपको फिर भी आप सही हैं, ठीक है ना। लेकिन अब्दुल्ला इब्न उम मक्तूम के दिल की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो रही थी ना, तो उनको ये हो रहा था कि किसी तरह मेरी जो ये ख्वाहिश है कि मैं जिहाद पे जाऊं, ये भी किसी तरह मैं पूरी कर लूं। मुझे तसल्ली नहीं होगी अगर मैं पीछे रहने वालों के साथ पीछे रह जाऊं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि मुझे 2 रोज के दरमियान, जब जिहाद पे जाते हैं तो आपको पता है ना, ये आजकल की लड़ाइयाँ तो नहीं है ना, एटम बम गिरा दो और ये कर दो और वो कर दो, और जहाज़ों से और चीज़ों से, उसमें तो पैदल जाते थे, तो पैदल या घोड़सवार या ऊँट पे। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसे करें कि आप 2 रोज के दरमियान, 2 सफ़ों के दरमियान सोल्जर्स के, मुझे बीच में आप रख दें, तो आगे भी सोल्जर है, पीछे भी सोल्जर है, और बीच में मैं हूँ, और फ्लैग मेरे हाथ में दे दें। आपको पता है ना, फ्लैग जो ले जाते थे उनका बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी कि जब तक आप लड़ सके आप लड़ेंगे, फ्लैग को नीचे नहीं गिरने देंगे। फ्लैग को आपने पहले भी पढ़ चुका है कुछ सहाबियों के बारे में। तो उन्होंने कहा फ्लैग मेरे हाथ में मुझे दे दें और मैं इसको कैरी करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि मैं इसको कैरी करूंगा फ्लैग को, और मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। और फिर वो ये भी कहते थे कि मैं तो नाबीना हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि मेरे नजदीक कोई आ रहा है, तो मैं डरूंगा भी नहीं, मैं भागूंगा भी नहीं। कितनी प्यारी बात है कि जब मुझे नजर ही नहीं आएगा कि कोई मेरे ऊपर, तो मैं भागूंगा भी नहीं, मैं उसको बस उसकी हिफाजत करूंगा। फिर क्या हुआ कि 14th ईयर ऑफ हिजरा थी। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो एक मेजर असॉल्ट था जो उन्होंने पर्शियंस, आप ये पढ़ चुके हैं सब, पर्शियंस के खिलाफ जब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने ये किया कि उनके पर्शियन एम्पायर का जो स्टेट था उसको गिराने के लिए मुसलमान फोर्सेस को आगे भेजा। तो उन्होंने गवर्नर्स को लिखा कि जिसके पास भी कोई वेपन है, कोई हथियार है, और जिसके पास भी घोड़ा है, और जो भी किसी तरह से ऑफर कर सकता है कोई भी हेल्प, वो जल्दी से मुझे हेल्प भेजें। पर्शियन एम्पायर बहुत बड़ी एम्पायर है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसके अगेंस्ट हमें तमाम मुसलमानों को यकजा करना होगा, और इसके लिए जल्दी करें, एंड मेक हेस्ट। उनको कहा, हर तरफ से मुसलमानों की फौजें चली आ रही थी उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के कॉल को रिस्पॉन्ड करने के लिए, और सब मदीना के जमा हो रहे थे। इन्हीं में जो लोग जमा हो रहे थे उन्हीं में अब्दुल्ला इब्न उम मक्तूम भी थे। वो भी आगे खड़े हो गए वहाँ पर। उन्होंने कहा कि मुझे भी जिहाद में जाना है, मुझे भी हिस्सा लेना है। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने साद इब्न अबी वक़ास को कमांडर बनाया आर्मी के ऊपर। ये भी हम पढ़ चुके हैं उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफत की कोर्स की क्लास में। तो साद इब्न अबी वक़ास को उन्होंने कमांडर बनाया, उनको तमाम इंस्ट्रक्शंस दिया, उनको फेयरवेल कहा। जब ये लोग क़दसिया पहुंचे तो अब्दुल्ला इब्न उम मक्तूम जो थे वो वहाँ पर प्रोमिनेंटली, वहाँ क्योंकि जंग वहाँ पर होनी थी, बैटल ऑफ क़दसिया, तो वो जो है वहाँ पर अपनी प्रोमिनेंटली उन्होंने अपना कोट ऑफ आर्मर पहना था। आपको पता है ना कोट ऑफ आर्मर जो ज़र्रा बख्तर होता है उस टाइप का, और पूरी तरह तैयार होके खड़े हो गए। और उन्होंने कसम खाई कि जो मुसलमानों की फ्लैग जो होगी, मुसलमानों का जो बैनर होगा, उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा, और या तो फिर मैं उस दौरान, या तो मेरी मौत आ जाएगी। मतलब उनका ये मतलब था कि मैं हलफ लेता हूँ कि मैं इसको कैरी करूंगा, इसको प्रोटेक्ट करूंगा जब तक मेरी मौत ना आ जाए, मरते दम तक मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा। वो बैटल बहुत सख्त थी, बहुत फियर्स थी, बहुत बिटर थी। पूरी हिस्ट्री में जो मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट की है आप पढ़ चुके हैं, बैटल ऑफ क़दसिया में बहुत ही फियर्स फाइटिंग हुई। तीसरे दिन मुसलमानों को सक्सेस हुई, विक्ट्री हुई उनका अगेंस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स इन द वर्ल्ड। मतलब कि वो कोलैप्स हो गई, पर्शियन एम्पायर कोलैप्स हो गई, और इतना बड़ा जो उनका जो एक एम्पायर था वो ख़त्म हो गया, और मुसलमान जो है फतेयाब हो गए। और जो फ्लैग था, तौहीद का जो फ्लैग था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो फ्लैग था, वो एक आइडोलेट्रस लैंड में जाके, एक शिर्क वाले लैंड में जाके वहां पर रेस कर दिया गया। लेकिन आपको पता है कि वो तो कर दिया गया, लेकिन इसकी जो कीमत अदा करनी पड़ी वो ये है कि हंड्रेड्स ऑफ शुहदा हो गए, बहुत सारे लोग इसमें शहीद हो गए, और उन शुहदा में से एक अब्दुल्ला इब्न उम मक्तूम भी थे। अब्दुल्ला इब्न उम मक्तूम ने कहा था कि मैं मरते दम तक या तो मैं मर जाऊंगा या तो मैं फ्लैग को उठा के रखूंगा। और जब वो उनकी जब लाश मिली, वो शहीद हो गए। जब उनकी लाश मिली तो बैटल फील्ड में, मैदान जंग में मिली, और उनके हाथ में उन्होंने फ्लैग को क्लच करके पकड़ा हुआ था, सख्ती से पकड़ा हुआ था।
اس کو چھوڑا نہیں انہوں نے, فلیگ کو نہیں چھوڑا, جو انہوں نے کہا تھا انہوں نے کر کے دکھا دیا. یہ ایک نابینا انسان تھے. اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سلمہ جو ہے ان کا اصل نام تھا عبداللہ ابن عبد الاسد, عبداللہ ابن عبد الاسد. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے. ابو سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے. جو ان کی ماں تھی عبداللہ, عبداللہ ہی نام تھا ان کا. عبداللہ جو ہے معنی ابو سلمہ, اب میں ابو سلمہ ہی کہوں گی, پھر عبداللہ کہوں گی تو پھر مکس ہو جاتی ہوں. تو ابو سلمہ کی جو والدہ تھیں برہ بنت عبد المطلب تھی, یعنی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کی بیٹی تھی, اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھی. ان کے ابا جو تھے عبد الاسد, وہ قریش ٹرائب کے ایک بہت پرومیننٹ کلین تھا, بہت پرومیننٹ فیملی تھی, بنو مخزوم. بنو مخزوم کے تھے عبد الاسد. اور وہ کون تھے؟ ابو سلمہ کے والد تھے. ابو سلمہ کی جو وائف تھی ان کو ام سلمہ کہتے تھے. ام سلمہ کیوں کہتے ہیں اور ابو سلمہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ان کا بیٹا سلمہ تھا. ابھی میں بتاتی ہوں آپ کو اس کے بارے میں. جو ام سلمہ تھی ان کا اصل نام تھا ہند. ابو سلمہ کا ام سلمہ کا اصل نام تھا ہند. وہ کس کی بیٹی تھی؟ وہ بھی مخزوم کلین کی ایک بیٹی تھی. اور ان کے جو والد تھے ان کو کہا جاتا تھا زاد الراکب. زاد الراکب, زاد مطلب جو کسی کو جنراسٹی کرتا ہے, لوگوں کو کھانا پلانا کرتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے. زاد مال کہتے ہیں نا, وہ زاد راہ, وہ سب لوگوں کو دیتا ہے, کیونکہ وہ بہت جنرس تھے, بہت کائنڈ تھے, بہت سخی تھے, لوگوں کو دیتے تھے. اور اسپیشلی ٹریولرز کو. راکب کا مطلب جو سوار ہوتا ہے, یعنی سواریوں کو جو لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بہت, تو اسی لیے ان کا نام بھی زاد الراکب رکھ دیا گیا تھا. تو دونوں ابو سلمہ اور ام سلمہ جو تھے وہ بھی ون آف دی ارلیسٹ پیپل تھے جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا. جیسے ہی ان لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا تو آپ کو پتہ ہے قریش کا کیا حال ہو گیا. قریش بہت غصے میں تھے, بہت زیادہ فیوریس ہو گئے, اور ان کا ریئیکشن سٹارٹ ہو گیا. انہوں نے دونوں کو ہاؤنٹ کرنا شروع کر دیا, دونوں کو دھمکیاں دینی شروع کر دی, اور دونوں کو پرسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا, دونوں کے ساتھ تشدد شروع کر دیا. لیکن نہ ابو سلمہ نہ ام سلمہ, دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے انہوں نے اپنا فیتھ نہیں چھوڑا اور بالکل مایوس نہیں ہوئے, اور وہ پرعزم طریقے سے اس نئے ریلیجن میں کام کرتے رہے. پھر کیا ہوا کہ پرسیکیوشن بڑھتی ہی گئی, تشدد بڑھتا ہی گیا, اور مکے میں رہنا جو ہے وہ امپاسبل ہو گیا, انبیئربل ہو گیا بہت سارے نئے مسلمانوں کے لیے. اور آپ کو یاد ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ان کو اجازت دی کہ آپ لوگ جو ہیں ایک گروپ جو ہے وہ ابیسینیا چلے جائیں. وہی ابیسینیا جس کو ہم ایتھیوپیا کہتے ہیں, اور وہی جس کو ہم حبشہ کہتے ہیں. تو ہجرت حبشہ جب ہوئی تو اس میں ابو سلمہ اور ام سلمہ جو ہیں وہ دونوں ان مہاجرین کے ساتھ جو کہ ابھی حبشہ ہجرت کر رہے تھے ان کے سب سے آگے تھے, فور فرنٹ میں تھے, اور وہ ایک نئی جگہ پہ جا رہے تھے, وہاں پر پناہ لینے کے لیے, ریفیوج لینے کے لیے. آپ کو یاد ہے نیگس کے پاس. تو اس پروٹیکشن کے باوجود جو کہ ابیسینین رولر نے ان کو دیا تھا, اور وہاں سکون اور آرام سے رہ رہے تھے, ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی. دونوں کی یہی خواہش تھی کہ ہم کب مکہ واپس چلے جائیں تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں رہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ وحی آ رہی ہے اور جو ہدایت آ رہی ہے اس میں ہم لوگ فوراً سے فوراً سیکھ لیں اسلام کے بارے میں. وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سابقون بالخیرات ہوتے ہیں, جو آگے آگے ہوتے ہیں, فور فرنٹ میں ہوتے ہیں, ان لوگوں میں سے تھے. اب نیوز جو ہے وہ پہنچی مہاجرین کو, جو مہاجر وہاں پر تھے, ابیسینیا میں تھے, حبشہ میں تھے, کہ اب تو مسلمانوں کا جو نمبر ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے, مکے میں حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں, لوگوں کا ایمان سٹرینتھن ہوتا جا رہا ہے, جو کمیونٹی ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے, وہاں تھوڑا بہت سکھ اور آرام ہو رہا ہے, اور پرسیکیوشن بھی تھوڑا بہت کم ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا, جن کو بہت زیادہ دل تھا واپس آنے کا مکہ, وہ اپنے دل کی خواہش کو روک نہیں سکے, اور وہ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مکہ آ جائیں. انہی میں کون کون تھے؟ ابو سلمہ اور ام سلمہ تھی. جب یہ لوگ آئے, جو لوگ واپس پہنچے, تو ان کو پتا چلا کہ جو پرسیکیوشن انہوں نے تھوڑا سا کم کیا تھا وہ بہت بریف عرصے کے لیے, بہت چھوٹے عرصے کے لیے کیا تھا انہوں نے, یعنی کہ تھوڑا سا بیچ میں کہتے ہیں نا ایک ڈپ آیا ہوگا, لیکن ابھی بھی وہ بہت زیادہ ٹارچر کر رہے تھے. اب یہ ہو رہا تھا کہ چونکہ مسلمان
बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, उनका नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और उसमें ऐसे ऐसे लोग मुसलमान हो रहे थे कि कुरैश के पैर उखड़ रहे थे। मसलन हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे ही उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए तो कुरैश तो बिल्कुल ही मतलब समझो पागल हो गए। उन्होंने अपनी परसिक्यूशन को और इंटेंस कर दिया, और ज्यादा टॉर्चर करने लगे, पिच में भी इंटेंसिटी में जैसे पहले कभी हुआ ही नहीं था उससे ज्यादा करने लगे। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला का हुक्म आया तो लोगों से कहा अब आप लोग मदीना रवाना हो जाएं। अबू सलमा और उम सलमा जो थे, they were among the first ones to migrate to मदीना। हिजरत मदीना के लिए पहले हिजरत हबशा में भी आगे थे, अब हिजरत मदीना में भी वो दोनों फोर फ्रंट पे थे, आगे आगे थे। लेकिन अब क्या हुआ, उनकी हिजरत जो थी वो इतनी आसान नहीं थी जितना कि उन्होंने इमेजिन किया था या एक्सपेक्ट किया था। इनफैक्ट ये हिजरत उनके लिए बहुत बिटर और बहुत पेनफुल, बहुत दुख वाला एक एक्सपीरियंस हो गया। क्या एक्सपीरियंस हुआ, उम सलमा के अल्फाज खुद सुने। वो ये कहती हैं कि जब मेरे हस्बैंड अबू सलमा और हमने डिसाइड किया कि हम मदीना जा रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड ने अबू सलमा ने मेरे लिए एक ऊँट प्रिपेयर किया और मुझे उस पर बिठाया और मेरी गोद में मेरे बेटे सलमा को बिठाया। अब ये माँ और बेटा एक ऊँट पे बैठे हुए हैं और जो हस्बैंड है अबू सलमा वो एक और ऊँट पे आगे हैं, वो आगे जा रहे हैं और वो जा रहे हैं सीधा सीधा विदाउट स्टॉपिंग और विदाउट वेटिंग फॉर एनीवन। वो उन्होंने लीड लिया, वो आगे चलते गए, ये पीछे जाती रही और भी लोग होंगे। जैसे ये लोग मक्के से निकले, कुछ लोग जो हैं ये उम सलमा के क्लैन के लोग उन्होंने रोका। किसको रोका? अबू सलमा को, इनके हस्बैंड को रोका और उन्होंने कहा देखो आप जो कुछ भी कर रहे हैं खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपने साथ आप कर सकते हैं, लेकिन हमारी बेटी है ये, शी इज आवर डॉटर, इसके ऊपर आपका ये इतना पावर नहीं है। ठीक है ये आपकी वाइफ है, लेकिन आपके ऊपर इतना पावर नहीं है कि आप इनके साथ भी जो मर्जी आप कर लें। आप क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपको इजाजत देंगे कि आप हमारी बेटी को लेके मदीना चले जाएं? मतलब उनको थ्रेट दी, उनको मारा, उनको पीटा और फिर उन्होंने क्या किया कि समझ लें कि उनको कहा कि तुम जाओ, आप जाओ, और उम सलमा को जो है वो उन्होंने रोक लिया, उम सलमा को रोक लिया। अब उम सलमा के साथ कौन थे याद है आपको? सलमा, छोटा बच्चा था उनके साथ ऊंट के ऊपर। अब उन्होंने देख लिया, पहले तो इन्होंने रोका, ठीक है ना, कि हमारी बेटी है। अब किन लोगों ने देख लिया? अब बनु अबुल असद ने देख लिया। वो कौन थे? वो जो उनके हस्बैंड के अबू सलमा की जो फैमिली थी, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अच्छा ये तो है, इन लोगों ने हम जो है हमारे पोते को भी ले लिया और हमारी बहू को भी ले लिया, ये कैसे हो सकता है? अब उनकी जो गैरत है वो आगे आ गई, वो गुस्से हो गए, वो इतने गुस्से हो गए, फ्यूरियस हो गए। उन्होंने कहा नो बाय अल्लाह, उन्होंने शोर मचाया कि हम नहीं छोड़ेंगे इस बच्चे को, हम इस बच्चे को आपकी फैमिली में नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा बेटा है, तो हमारा फर्स्ट क्लेम है इसके ऊपर। अब आप ये देखें, वो लड़ रहे हैं कि हमारी बेटी को आप नहीं ले जा सकते हैं, उन्होंने बेटी को और बेटी के बेटे को छीन लिया। अब ये आए, ये आके कहते हैं नहीं ये हमारा पोता है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा सन है, हमारा फर्स्ट क्लेम है इसके ऊपर। उन्होंने बच्चे को हाथ से छीना और ले लिया। माँ के पास से, माँ के ऊपर तो क्लेम नहीं कर सकते थे ना, माँ के ऊपर उसकी फैमिली ने क्लेम किया, तो बच्चे के ऊपर इन्होंने क्लेम कर लिया। उन्होंने क्या किया, बच्चे को हाथ से छीना, पकड़ा और अपने साथ ले गए। अकेली कौन रह गई? उम सलमा। वो कहती हैं, अपने अल्फाज हैं उनके, कि उन्होंने मेरे हाथ से छीना और वो चले गए और मैं यहाँ बिल्कुल अकेली रह गई, तन्हा और अकेली, लोनली भी थी और अलोन भी थी बिल्कुल। और वो कहने लगी कि मेरे हस्बैंड जो है उनको फिर अकेले हिजरत करनी पड़ी, जो लोग उनके साथ थे उन लोगों के साथ, और मैं बिल्कुल अकेली रह गई। फिर उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड की फैमिली ने मेरे बच्चे को ले लिया और मेरी अपनी फैमिली जो है उन्होंने मुझको मजबूर किया कि मैं उनके साथ रहूं। अब बाप अलग, माँ अलग, बेटा अलग। उस दिन से वो कहते हैं कि जब से, अब वो खुद उम सलमा कहती है, जब से मेरे हस्बैंड गए और मेरा बेटा मुझसे सेपरेट हुआ एक ही दिन में, वो कहते हैं कि मैं हर रोज दोपहर को नून के टाइम मैं जाती थी और उस वैली में जाके मैं बैठ जाती थी, उस वादी में जाके बैठ जाती थी, उस जगह पर एग्जैक्टली जहां पर ये ट्रेजेडी मेरे साथ हुई। आप इमेजिन करें, एक औरत है, उसका मियाँ भी गया, उसका बच्चा भी चला गया, तो वो जाती थी, वहां बैठती थी और कहती थी, मैं उन मोमेंट्स को रिकॉल करती थी जो टेरेबल मोमेंट्स थे, जो इतने मेरे लिए दुख के मोमेंट्स थे, और मैं रोती रहती थी। दोपहर को जाती थी,
نون کے وقت جاتی تھی انٹل رات ہو جاتی تھی، اور پھر رات کو میں اپنے گھر آتی تھی، اور پھر یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے. سلمہ کہتی ہیں آئی کنٹینیوڈ دس فار 1 year اور سو، آلموسٹ 1 سال یا اس سے زیادہ، تقریباً 1 سال تک وہ ایوری سنگل ڈے جاتی تھی، وہاں بیٹھ کے روتی تھی رات تک اور پھر آ جاتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ بنو امیہ کے کچھ ایک مرد وہاں سے گزر رہے تھے، بنو امیہ، وہ گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ کیا کنڈیشن ہے، ایک عورت ہے اکیلی بیٹھ کے روئی چلی جا رہی ہے، روئی چلی جا رہی ہے، دھوپ میں بیٹھی ہے، شام کو بیٹھی ہے. تو وہ بڑے حیران ہو گئے. تو انہوں نے جا کے اور سلمہ کے لوگوں سے کہا کہ اس عورت کو آپ لوگ، یہ بیچاری غریب عورت، آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ آپ نے اس کے ہسبینڈ کو بھی اس سے چھین لیا اور اس کا بیٹا بھی اس سے چلا گیا، آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو یہ بیچاری. تو اس نے کافی کوشش کی، بنو امیہ کے جو شخص تھے، ان کا نام نہیں دیا، انہوں نے کوشش کی، انہوں نے ان لوگوں کے ہارٹس کو سافن کرنے کی کوشش کی، ان کے ایموشنز کو، ان کے جذبات کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی. اور ایٹ لاسٹ ان کی اپنی فیملی نے، سلمہ کی فیملی نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا کے مل لیں. لیکن سلمہ کے اپنے الفاظ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے ہسبینڈ کو مدینہ جا کے کیسے جوائن کرتی، جبکہ میرے جگر کا ٹکڑا، میری فلیش اینڈ بلڈ مکے میں رہ جاتی، جو کہ بنو عبد الاسد کے پاس، یعنی کہ میرے ہسبینڈ کی فیملی کے پاس وہ بچہ رہ جاتا، تو میں کیسے اپنے بچے کو لخت جگر کو چھوڑ کے چلی جاؤں. تو وہ بیچاری نہیں جا رہی تھی. پھر کچھ لوگوں نے ان کی جو ہے ابو سلمہ کی فیملی کو سمجھایا اور ان کو بہت کہا، بنو عبد الاسد کو پیٹیشن کیا، بہت ان کو کوشش کی سمجھانے کی، اور ان سے کہا کہ دیکھیں یہ غریب، اس کے بچے کا کیا قصور ہے، اس کا کیا قصور ہے، یہ بچہ ان کو دے دیجئے. پھر جیسے ہی ان کا بچہ ان کو ملا، وہ لوگ مان گئے، انہوں نے بچہ دے دیا. اب آپ سوچیں سلمہ کو اپنا بچہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا، ان کو اب واپس ملا. جب ان کو بچہ واپس ملا، اب وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ مکے میں 1 منٹ بھی رہے، کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کچھ ہو جائے، پھر کوئی میرے بچے کو چھین لے، پھر کوئی مجھے کر لے اور مجھے میرے شوہر کے پاس پہنچنے سے روک لے. تو انہوں نے جلدی انہوں نے اونٹ تیار کروایا، اپنے بچے کو اپنی گود میں رکھا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی اونٹ کے اوپر بیٹھ کے. ابھی وہ مکے سے نکلی تھی اور ابھی اباؤٹ 3 miles فرام مکہ تھی تنیم آپ کو پتا ہے نا، وہاں پر مکے میں جو ہے جہاں لوگ جاتے ہیں چھوٹا عمرہ کرنے کے لیے. تو وہاں پر ان کو عثمان ابن طلحہ ملے. عثمان ابن طلحہ کون تھے؟ وہ پری اسلامک ٹائم میں، جاہلیہ کے دور میں، وہ کعبہ کے کیپر تھے، کعبہ کی حفاظت کرنے کے لیے وہ تھے. وہ ابھی مسلم نہیں ہوئے تھے، وہ مسلمان نہیں ہیں وہ ابھی، لیکن جب یہ ان کو ملے تو وہ مسلمان تھے. عثمان ابن طلحہ جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے، اور ان کو یہ ملی سلمہ. تو انہوں نے کہا کہ Where are you going? آپ کہاں جا رہے؟ بنتی زاد الراکب، ان کو پوچھا بنتی زاد الراکب، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ زاد الراکب کی بیٹی ہیں، سب پہچانتے تھے ان کو. تو انہوں نے کہا، کیونکہ وہ اتنے مشہور تھے ان کے والد، نے کہا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا سلمہ نے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے پاس جا رہی ہوں مدینہ، اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں. تو اس نے پوچھا، عثمان ابن طلحہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے نہیں، آپ اکیلی جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نو بائی اللہ، اللہ کی قسم، میرے پاس میرا اللہ ہے اور میرا یہ چھوٹا بچہ ہے میرے پاس. عثمان ابن طلحہ مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. انہوں نے سلمہ خود بتا رہے ہیں کہ اس نے میری کیمل کی، میری اونٹنی کی جو وہ کیا ہوتی ہے، ڈور ہوتی ہے، وہ پکڑی اور لیڈ کر کے مجھے لے کر گئے، ہاتھ سے ڈور پکڑ کے، وہ اس رسی کو پکڑ کے اور مجھے آگے سے لیڈ کرنے کے لیے چل پڑے. مطلب وہ اپنے اونٹ پہ ہوں گے یا اپنے اونٹ پہ، لیکن اس کو ساتھ ساتھ لے کر جا رہے تھے. تو اس وقت سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم، میں کسی عرب کو میں نے اس سے زیادہ جینرس اور نوبل نہیں دیکھا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا. کہ جب ہم کہیں پہنچتے، ظاہر ہے مکے سے مدینہ اچھا خاصا لمبا راستہ ہے، کہتے جب بھی ہم کہیں ریسٹ کرنے کے لیے اترتے تو وہ آتے میری کیمل کو پکڑتے، مطلب نیل کراتے. آپ کو پتا ہے نا، اونٹ سے جب اترتے ہیں تو اونٹ پہلے آگے جاتا ہے پیچھے جاتا ہے، اس کو تو کہتے ہیں وہ پکڑتے تھے میری کیمل کو، نیل کراتے تھے. اور جب تک میں کیمل سے اتر نہیں جاؤں، ٹائم لگتا ہے نا اترنے میں، جب تک اتر نہیں جاؤں وہ ویٹ کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد وہ میری اونٹنی کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا کرتے تھے. اس کے بعد وہ اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھتے تھے، اور وہ ایک دوسری درخت جہاں ڈھونڈ کے، جہاں بھی کوئی شیڈ نظر آتا تھا، آپ کو پتہ ہے صحرا میں کتنے کم درخت ہوتے ہیں، جہاں کوئی شیڈ نظر آتا
کوئی ٹری نظر آتی تھی تو وہ اس کے پاس جا کے اور وہاں پر وہ بیٹھ جاتے تھے، خود دوسرے ایک درخت کی سائے میں بنا لیتے تھے. اور پھر وہ کہتے تھے جب ہم دوبارہ ریسٹ کر لیتے تھے اور دوبارہ جانے کے لیے تیار ہوتے تھے تو پھر وہ میرے کیمل کی رسی کو پکڑ لیتے تھے اور مجھے لیڈ کرتے تھے. اور وہ بتا رہی ہیں کہ ایوری سنگل ڈے یہی ہوتا تھا. وہ مجھے اتارتے تھے، میں اترتی تھی، ہم لوگ ریسٹ کرتے تھے، پھر ہم واپس وہ مجھے ہیلپ کرتے تھے، ڈور کو پکڑتے تھے، اونٹ کو بٹھاتے تھے، میں اوپر چڑھتی تھی، پھر اونٹ کو کھڑا کرتے تھے اور خود الگ جا کے بیٹھتے تھے اور پھر ہم لوگ چل پڑتے تھے مدینہ کی طرف. فائنلی جب یہ لوگ مدینہ کے پاس قبا ہے، جب قبا مسجد قبا آپ سب نے دیکھی ہوگی جو آپ لوگ گئے ہیں عمرہ حج کے لیے، مسجد قبا جب وہ قبا پہنچے تو وہاں پر سلمہ جو ہیں وہ اتنی خوش ہو گئیں کیونکہ وہاں ان کے ہسبینڈ سے ان کی ملاقات ہو گئی. اور ہسبینڈ اتنے خوش ہو گئے، ابو سلمہ اتنے خوش ہو گئے کہ اتنے عرصے بعد ان کی بیوی اور ان کا بچہ ان کو ملا. یہ بہت خوشی کے مواقع تھے اور ایک کے پیچھے دوسرے پھر مواقع آتے رہے. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہجرت کر کے اس کے بعد کیا ہوا، بیٹل آف بدر ہوا، غزوہ بدر ہوا جس میں ابو سلمہ نے فائٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمان جو ہیں وہ بہت کامیاب ہو گئے غزوہ بدر میں. اس کے بعد بیٹل آف احد ہوئی، غزوہ احد ہوئی جس میں مسلمانوں کی آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا اور ان کی آزمائش ہوئی. آزمائش میں وہ پورے نہیں اترے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی تکلیف پہنچی، کافی مسلمان شہید ہو گئے. ابو سلمہ غزوہ احد میں بہت برے طریقے سے ان کو زخمیں آئیں، زخمی ہو گئے، بہت بیڈلی وونڈڈ ہو گئے وہ. اور پہلے تو ان کو جو علاج کر رہے تھے اس میں وہ بہتر ہونے لگے، لیکن پھر ان کی ان کے جو زخم ہیں وہ اچھی طرح ہیل نہیں ہو رہے تھے اور اس سے یہ ہوا کہ وہ بیڈ ریڈن ہو گئے، بس کمپلیٹلی وہ بستر پہ لگ گئے. مطلب سمجھ لیں کہ اب وہ ان کے ٹھیک ہونے کے چانسز بہت کم ہو گئے. باقی اللہ کو ہی معلوم ہوتا ہے. تو وہ کافی دن پھر وہ بستر میں رہے، بیڈ ریڈن رہے، بیمار رہے اور اسی بیماری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے آتے تھے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے آئے ہوئے تھے اور ابھی وہ ان کے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے کہ اتنی دیر میں ابو سلمہ کی ڈیتھ ہو گئی. ہی پاسڈ اوے، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ پاس ہو گئے، وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اپنے ہاتھ سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی آنکھوں کو بند کیا، اپنے ڈیئر کمپینین کی، اپنے پیارے صحابی کی آنکھوں کو بند کیا. اور پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف اور انہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب ابو سلمہ کو معاف کر دینا. دیکھیں کوئی بھی کتنا بھی نیک ہو، صحابی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ہم نے دعا یہی کرنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. تو انہوں نے کہا یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے اور ان کا درجہ اتنا اونچا کر دے کہ جو تیرے قریبی لوگ ہیں ان کے برابر کر دے، اور ان کی فیملی کا ہمیشہ خیال رکھنا. ان کی فیملی کے لیے بھی دعا کی اور پھر یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ان کو بھی معاف کر دے. او لارڈ آف دا ورلڈ، اے رب العالمین. اردو میں تو ہم کہتے ہیں اے رب العالمین، لیکن عربک میں آپ کو پتہ ہے، میں نے بتایا تھا اگر ہم یا یوز کرتے ہیں رب العالمین کہتے ہیں، یا رب العالمین ان کی قبر کو کشادہ کر دے اور اس میں نور کر دے. یہ سب دعائیں انہوں نے ابو سلمہ کے لیے کی. اس شدت کی دکھ سے پہلے وہ 1 سال میاں سے دور رہیں، بچے سے دور رہیں، اتنی مشکل سے پہنچی یہاں پر اتنا لمبا سفر کر کے، اب ملے ہیں یہ لوگ. آج کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، غزوہ بدر ہوئی، پھر اس کے بعد غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد، اور غزوہ احد کے بعد کیا ہوا کہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، شہید ہو گئے. تو اس کے بعد سلمہ جو ہیں وہ سوچتی تھی کہ اب میں کیا کروں، میں اتنی پریشان ہوں. تو ان کو وہ دعا یاد آئی جو کہ ان کے ہسبینڈ یعنی ابو سلمہ نے ان کو بتایا تھا جب وہ بستر مرگ پہ تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ دعا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے. تو وہی دعا پھر سلمہ جو ہیں وہ ریپیٹ کرتی رہتی تھیں. اور اس دعا میں کیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو پتہ ہی ہے آپ سب کو، اللہم اجرنی فی مصیبتی، کہ یا اللہ میں اجرنی یعنی جو میری مصیبت آئی ہے اس سے مجھے کمپنسیٹ کر دیں، اس افلکشن سے مجھے آپ کمپنسیٹ کر دیں. وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، وَخْلُفْ لِي، اور میری جو مجھے اس کے بدلے کوئی ایسی چیز دے، اس کے بدلے میں جو میری یہ لاس ہے، میری جو افلکشن ہے، اس کے بدلے میں ایسی چیز دے، خیرن منہا، جو اس سے بہتر ہے، بہتر سبسٹیٹیوٹ مجھے دے. یہ حدیث مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں. تو وہ یہ دعا کرتی تھی، لیکن بہت سارے
اگر آپ پڑھیں گے سٹوریز ان کے متعلق جو لکھی ہیں کہ وہ یہی سوچتی تھیں کہ اس سے بہتر مجھے کیا ملے گا، میرے شوہر اتنے اچھے تھے، ابو سلمہ اتنے اچھے شوہر تھے، اب اس سے بہتر مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا مل سکتا ہے۔ جو جتنے بھی مسلمان تھے وہاں پر وہ سلمہ کے لیے بہت زیادہ غمگین ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابو سلمہ چلے گئے، سلمہ اکیلی رہ گئیں، چھوٹا سا بچہ ان کے پاس ہے، تو ان کے وہاں پر کوئی رشتہ دار بھی تو نہیں ہے نا، سلمہ بالکل اکیلی رہ گئیں، ان کے رشتہ دار تو مکے میں تھے، ان کا پورا ٹرائب مکے میں تھا، اب مدینے میں سوچ لیں کہ وہ اکیلی ہیں اور ان کا ایک بچہ ہے۔ تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ ایک مثال دی جاتی تھی کہ جیسے ایک مرغی ہے اور وہ اس کے پر نہیں ہے، مطلب وہ اس طرح کی ہو گئی، ہین وداؤٹ فیدرز ہو گئی۔ جو مہاجر تھے وہ بھی ان کے لیے سیڈ فیل کرتے تھے، جو انصار تھے وہ بھی ان کے لیے سیڈ فیل کرتے تھے، اور ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ اب یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ اب ہم سلمہ کا خیال رکھیں۔ تو جیسے ہی ان کی عدت ختم ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے میرج کا پروپوزل بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو سلمہ نے ریفیوز کر دیا، اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگین انہوں نے وہ پروپوزل بھی ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پروپوز کیا اپنے لیے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو سلمہ نے کیا جواب دیا؟ بیوٹیفل، آپ یہ بھی دیکھیں۔ سلمہ نے یہ جواب دیا، او میسنجر آف اللہ، او اللہ کے رسول، میرے ساتھ 3 چیزیں ہیں، میری 3 کیریکٹرسٹکس ہیں، 3 صفات ہیں جو اس وقت میرے پاس ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں ایسی عورت ہوں جو ایکسٹریملی جیلس ہوتی ہے، بہت زیادہ جیلس ہوتی ہے، اور مجھے مطلب حسد کرتی ہے۔ حسد کا مطلب نہیں ہے خراب طریقے سے حسد کرنا، لیکن اب سمجھیے کہ اگر وہ شادی کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ اور وائف سے جیلس ہوں گی، جب وہ اور وائفس کے پاس جائیں گے تو بھی جیلس ہوں گی۔ تو وہ کہتے ہیں میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ کوئی چیز آپ مجھ میں ایسی دیکھ لیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ ناراض ہو جائیں گے، میری جیلسی کی وجہ سے آپ ناراض ہو جائیں گے، اور اگر آپ مجھ سے ناراض ہوں گے تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوگا تو اللہ مجھے پنش کرے گا، اللہ مجھے سزا دے گا۔ کیا اس کی خوبصورت بات ہے۔ پھر سے سوچ لیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جو بہت جیلس ہوتی ہوں، مجھے یہ ڈر ہے کہ کوئی چیز آپ مجھ میں ایسی پا لیں گے، ایسی دیکھ لیں گے کہ جس سے آپ غصے ہو جائیں گے، اور اگر آپ غصے ہو جائیں گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اور اگر اللہ ناراض ہوگا تو اللہ مجھے پنش کرے گا۔ دوسری چیز انہوں نے جو کی کہ میں ایک عورت ہوں جو کہ آلریڈی اولڈ ہے، ایڈوانسڈ ان ایج ہے، مطلب کہ میں عمر کی بڑی ہوں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں ایک عورت ہوں جس کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب ایک بچہ نہیں ہوگا، اب زیادہ بچے ہو گئے ہوں گے کیونکہ ابھی 3 سال گزر بھی چکے ہیں ان کو یہاں پر مدینہ آئے ہوئے بھی۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا، یہ بھی سننے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو جیلسی آپ مجھے مینشن کر رہی ہیں، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ جیلسی، وہ حسد کی جو کیریکٹرسٹکس ہے، جو صفت آپ میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے، مطلب آپ جیلس نہ ہو۔ اب ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ کریں گے۔ دوسری چیز یہ ایج کی بات آپ بول رہی ہیں، تو اگر آپ ایج میں بڑی ہیں تو میرے پاس بھی وہی پرابلم ہے، میں بھی ایج میں بڑا ہوں۔ آپ کو پتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نبوت آئی تھی، جب وہ کتنے تھے، 40 سال کے تھے، تو اب اس وقت سے لے کے اب تک وہ مدینے بھی آ گئے ہیں، مدینہ آنے کے بعد تو وہ خود بھی تو بوڑھے ہو گئے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں میں بھی بوڑھا ہوں، تو میں بھی یہ سیم آپ کو بھی جو ہے وہی ایفلکشن مجھے بھی ہے، سیم پرابلم آپ کے پاس ہے، آپ بوڑھی ہیں تو میں بھی بوڑھا ہوں۔ تیسری بات، آپ کی جو ڈیپینڈنٹ فیملی ہے تو آپ کی جو فیملی ہے وہ اب میری فیملی ہو جائے گی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اب آپ اور آپ کے بچے نہیں ہیں، یہی بچے میرے بچے ہو جائیں گے۔ پھر دونوں کی شادی ہو گئی الحمدللہ، اور یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سلمہ کی جو دعا تھی جو ان کو ان کے ہسبینڈ نے ابو سلمہ نے سکھائی تھی، اور ابو سلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی کہ اس سے زیادہ مجھے کوئی بہتر چیز دے، اس سے زیادہ بہتر چیز کیا ہو سکتی تھی کہ ابو سلمہ سے بھی ظاہر ہے کہ سب سے بہتر شخص، بہترین شخص اس دنیا میں کون آئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین شخص کوئی بھی اس دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ تو سلمہ کو جو شوہر ملے وہ بہترین شوہر مل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، سبحان اللہ۔ اور اس دن سے وہ پھر سلمہ نہیں کہلانے لگیں، بلکہ سلمہ تو نام ان کا ہو گیا تھا، لیکن اس دن سے سلمہ جو ہیں
वो क्या बन गई, वो उम्मुल मोमिनीन बन गई। उम्मुल मोमिनीन क्या, मदर ऑफ ऑल द बिलीवर्स, उम्महातुल मोमिनीन जो हम कहते हैं, तो उम्मुल मोमिनीन यानी बिलीवर्स की मदर, मोमिनीन की माँ बन गई। सलमा जो थी वो बहुत जेनरस थी, बहुत सखी थी, और वो खुद भी लोगों को बहुत देती थी अल्लाह की राह में, और दूसरों को भी बहुत नसीहत करती थी, बहुत कहती थी, बहुत जोर लगाती थी, इसरार करती थी कि आप अल्लाह की राह में दें। और जो कुछ उनके पास था वो हमेशा, जो भी कोई अगर मांगने वाला आया, कोई बेगर आ गया, मांगने वाला आ गया, या कोई उन्होंने देखा कि कोई डिजर्विंग है, कोई नीडी है, कोई मुस्तहिक है, तो उनको दे देती थी। यानी सखावत उनकी अंदर था, बहुत ज़्यादा था। फिर उनकी सिर्फ ये नहीं थी, बल्कि सलमा जो हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, और उन्होंने बहुत सारी अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी। तो अगर हम देखें कि तमाम वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट्स, तमाम उम्महातुल मुमिनीन जो थी उनमें से हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को सबसे ज़्यादा हदीसें आती थी, और सेकंड नंबर पे कौन थी, सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी, कि उनको तमाम वाइफ्स में से नंबर 2 आफ्टर आयशा, उनको सबसे ज़्यादा हदीस आती थी। इसके अलावा वो कुरान की रिसाइटर भी बहुत खूबसूरत तिलावत करती थी, उनकी रेसिटेशन भी बहुत क्लियर थी, बहुत अच्छी थी, बहुत करेक्ट थी, और उनकी रेसिटेशन खूबसूरत भी थी। बहुत ज़्यादा उनकी रेसिटेशन जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टाइल की तरह थी। फिर उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, बहुत ज़्यादा इल्म था, बहुत इंटेलिजेंट थी, और उनकी जजमेंट जो थी ना, फैसला करने का, लोगों को मशवरा देने का, उनका वो बहुत अच्छा, उनके अंदर एक कमाल था, एक स्किल था, एक उनके पास एक सलाहियत थी। तो बहुत सारे लोग उनके पास आते थे सवाल करने के लिए, उनसे सवाल मतलब मांगने के लिए नहीं, लेकिन उनसे कंसल्ट करने के लिए, उनसे उनकी राय लेने के लिए। उन्होंने एक फुलफिल्ड लाइफ गुजारी, और कैसी लाइफ गुजारी, जिसमें ईमान था और जिसमें अमल सालेह था। और ये फिर उम्मुल मोमिनीन जो हैं, सलमा जो हैं, वो मदीने में उनकी वफ़ात हुई कब, 61 हिजरा में, जब वो कितने साल की थी, 84 ईयर्स की थी, 84 ईयर्स की थी। अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी और जन्नतुल बकी में उनको दफन किया गया। तो अबू सलमा और सलमा की ये स्टोरी थी। अब हम आते हैं, टाइम है हमारे पास, सईद इबन ज़ैद के। सईद इबन ज़ैद, सईद इबन ज़ैद जो थे वो किन के बेटे थे, ये बताना भी ज़रूरी है। वो थे, उनके वालिद का नाम था ज़ैद इबन अमर। ज़ैद इबन अमर वो उन लोगों में से थे, चंद लोगों में से थे, जो कि जाहिलिया के दौर में भी उनके इर्द गिर्द जब मुशरिकीन प्रैक्टिसेस होती थी, जब शिर्क की चीज़ें उनके सामने आती थी, तो उनको वो बहुत बुरा लगता था, वो उनको शिर्क ही समझते थे। हालांकि अभी देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने सुना भी नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेके भी नहीं आए, उन्होंने इस्लाम की बात भी नहीं की, लेकिन ज़ैद इब्न अमर जो थे वो उन चंद लोगों में से थे जो कि जिनको हम कह सकते हैं ये हनीफ हैं, ये हुनफा में से थे। हनीफ क्या होते हैं, इब्राहिम को इसीलिए कहते हैं हुनफा में से थे, इब्राहिम हनीफ कहा जाता है उनको, कि वो सीधे रास्ते पे थे। उनको शुरू से ही पता था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि क्या चीज़, अल्लाह ताला कुरान में भी कहते हैं उनको बचपन में उनको रुश्द, उनको जो है सही रास्ता, गाइडेंस, राइट गाइडेंस अल्लाह ने सिखाई थी। तो वो क्या करते थे, ये जितने भी मुशरिकाना फेस्टिवल्स होते थे, देखिए हमारे पास तो अब बहुत सारे मुशरिकाना फेस्टिवल्स यहाँ पर होते हैं, और हमारे लोग किसी तरह कहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, हमारा ईमान मजबूत है, हम चेंज नहीं होते, हमारा ईमान मजबूत है, हम ये अटेंड कर सकते हैं। अगर हम ये जितने भी यहाँ पर काफरों के या मुशरिकों के जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, और ये हमारे पास जस्टिफिकेशन होती है कि नहीं हमारा ईमान मजबूत है और इससे कुछ नहीं होता है। लेकिन ईमान मजबूत है, लेकिन अमल सालेह तो वही चीज़ है ना, जो अल्लाह ताला को जो अमल पसंद है वही करें। तो ये देखें, अब इनके पास इस्लाम आया भी नहीं है, लेकिन ये रिफ्यूज करते थे, ये उन मुशरिकाना फेस्टिवल्स में, जाहिलिया के जितने भी त्यौहार थे उनमें ये पार्टिसिपेट नहीं करते थे, उनमें ये हिस्सा नहीं लेते थे, क्योंकि ये कहते थे ये क्या है, ये आइडल्स, बुतों को ये लोग, बुतों के सामने ये लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं। उनको बिल्कुल ये बात नहीं पसंद थी, और वो ये प्रोक्लेम करते थे कि मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जिसकी इब्राहिम अलैहिस्सलाम करते थे, और वो लोगों को पब्लिक में चैलेंज करने से भी नहीं डरते थे। इतने लोग होते थे उनके सामने भी कह देते थे मैं इसमें हिस्सा नहीं लेता हूँ। आप लोगों ने सूरह कहफ के बारे में भी आपने पढ़ा कि जो लोग थे वो लोग कहते थे कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, जो मुशरिकाना फेस्टिवल्स हैं हिस्सा नहीं लेंगे। बादशाह के सामने भी उन्होंने कह दिया, और उनको अल्लाह ताला ने अस्हाब कहफ जिनका नाम है, उनको केव में जाके उनको
پروٹیکٹ کیا. تو یہ بھی حصہ نہیں لیتے تھے اس میں, مشرکانہ جاہلانہ تہواروں میں حصہ نہیں لیتے تھے, اور یہ سب کو اوپنلی کہہ دیتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی ریلیجن کو فالو کرتا ہوں. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ قریش کا ایک کراؤڈ تھا, اور اس میں کوئی فیسٹیول, ان کی تہوار کوئی چل رہی تھی, جس میں وہ لوگ دیکھ رہے تھے, جس میں وہ لوگ کیا کر رہے تھے, وہ لوگ جانوروں کو قربان کر رہے تھے. کس کے لیے؟ they were slaughtering the animals, اور سیکریفائس دے رہے تھے. کس کے لیے؟ آئیڈلس کے لیے, بتوں کے لیے سیکریفائس کر رہے تھے. ابھی بھی یہ ہو رہا ہے, بتوں کے لیے بھی سیکریفائس کیا جاتا ہے. نہ صرف یہ, ہمارے پاس تو جو لوگ چلے گئے, فوت ہو گئے, ان کے لیے بھی ان کے مزاروں پہ جا کے سیکریفائس کیا جاتا ہے. ہمارے پاس تو دین ٹوٹلی میسڈ اپ ہو رہا ہے کہ ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا حصہ ہے. یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. سیکریفائس مرے ہوئے لوگوں کے لیے, جو کہ مطلب کہ جو فوت ہو گئے ہیں. دیکھیں, دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں, عید کی قربانی, اور عید کی قربانی میں آپ ان لوگوں کو شامل کر لیں کہ جو آپ کے فوت ہوئے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی عید کی, تو انہوں نے کہا جتنے میری قوم ہے, جتنے میری امت ہے, ان کے لیے بھی, اور جو اگر چلے گئے تو ان کے لیے بھی. تو آپ ایک سیکریفائس کر رہے ہیں سب کے لیے, یہ جائز چیز ہے. لیکن اگر آپ جاتے ہیں, ایک مزار پہ جاتے ہیں, وہاں کوئی فوت ہوا ہے, اس کی خبر ہے وہاں پر, اور وہاں جا کے آپ اس لیے سیکریفائس کرتے ہیں اس مزار والے کے لیے کہ یہ اس کو کوئی ہم آنر دے رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ دوسروں کو وہاں پر جا کے کھانا بانٹ رہے ہیں یا گوشت بانٹ رہے ہیں, وہ غلط چیز ہے. مزار جو ہے وہ کوئی ہولی جگہ نہیں ہے, وہ ایک قبر ہے. وہ مزار ہے, ایک قبر ہے, اور اس قبر پہ جا کے یہ سب کرنا صحیح نہیں ہے. تو جب انہوں نے دیکھا, وہ زید بن عمر نے, کہ یہ لوگ اب یہ تہوار کر رہے ہیں, وہ اس میں شامل نہیں ہوئے, لیکن وہ دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے. وہ دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے, اور ان کو غصہ آ رہا تھا. ان کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ یہ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں, کیسے جاہل لوگ ہیں, یہ اپنے بتوں کے آگے اپنی جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں. اب ان سے رہا نہیں گیا. It was difficult for him to remain silent. ان سے رہا ہی نہیں گیا. تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ کعبہ کی دیوار کے پاس آئے, اور وہاں انہوں نے ٹیک لگائی, اور انہوں نے زور زور سے کہنا شروع کر دیا, او قریش کے لوگوں, یہ اللہ ہے جس نے یہ بھیڑ بکریاں پیدا کی ہیں. یہ اللہ ہے جو بارش بھی بھیجتا ہے آسمانوں سے. یہ اللہ ہے جس سے جس کو یہ پانی ملتا ہے تو یہ لوگ اس سے پیتے ہیں. یہ اللہ ہے, یہ اور کوئی نہیں ہے. اور یہ اللہ ہی ہے جس نے ان بھیڑ بکریوں کے لیے چارہ گرو کیا ہے زمین سے, اور وہ لوگ یہ کھاتے ہیں. یعنی اللہ نے ان کو پیدا بھی کیا, اللہ ان کا رب ہے, اللہ ان کو کھانا پینا سب میسر کر رہا ہے. اگر آپ ان کو سلاٹر کر رہے ہو, ان کو ذبح کر رہے ہو, ان کی قربانی دے رہے ہو, تو آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کو کیوں دے رہے ہو؟ جو بھی آپ قربانی کریں, اللہ کے نام کی کریں, اللہ کے نام کی قربانی کریں. اگر آپ کسی مرے ہوئے کے لیے بھی کر رہے ہیں, تو آپ قربانی تو اللہ کے نام پہ کریں گے نا. نام تو قربانی ہمیشہ اللہ کے نام پہ ہوگی, ذبح ہمیشہ اللہ اکبر کہیں گے اور اللہ کے نام پہ ہوگی. تو اب وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ کسی اور کا نام لے کے, آپ لوگ بتوں کا نام لے کے قربانیاں کر رہے ہو, ذبح کر رہے ہو, آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ جاہل ہو. اب یہ جو تھے زید بن عمر جو تھے, یہ ان کے انکل کون تھے؟ ان کے انکل تھے الخطاب. الخطاب کون تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب. وہ بہت سٹانچ فالوور تھے, اور وہ جتنے بھی جاہلی طریقے تھے ان سب کو فالو کرتے تھے, اور وہ بالکل بھی اپنے ریلیجن کے بارے میں, جو ان کی جاہلیہ کا جو ریلیجن تھا اس کے بارے میں سننا پسند نہیں کرتے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ زید بن عمر جو ہے وہ پبلکلی یہ بات کہہ رہے ہیں, اور ان کے خداؤں کو اور کیا گاڈز اینڈ گاڈیسز جو ہیں جن کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے, ان کو یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں پبلک میں, ان کو بہت غصہ آیا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے لوگوں سے کہا کہ سب اس کو ہاؤنڈ کرو اور اس کو پرسیکیوٹ کرو, یہاں تک کہ یہاں سے دفع ہو جائے, یہاں سے چلا جائے. یہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا. تو دفع ہو جائے مطلب جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں دفع ہو جاؤ, بہت برے طریقے سے ہم کہتے ہیں. عربک میں اس کا مطلب ہے کہ یہ دور چلے جائیں. دفع کا مطلب ہے دور چلے جائیں, یہ فورسڈ ہو جائیں یہاں سے مکے کو نکلنے کے لیے. تو آخر ان کو اتنا پرسیکیوٹ کیا, اتنا تنگ کیا زید بن عمر کو, کہ وہ برداشت نہ کر سکے, اور ان کو مجبوراً مکہ چھوڑ کے کہیں پہاڑوں میں جا کے پناہ لینی پڑی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کیا, آئی تھنک الخطاب نے یہ بھی کیا کہ ہاں انہوں نے کیا کہ ایک ینگ لوگوں کا, یوتھ کا ایک گروپ بنایا, اور ان سے کہا کہ آپ لوگ دیکھیں اگر یہ زید بن عمر کسی وقت بھی مکے کی طرف آئیں تو ان کو مارو پیٹو, ان کو آنے مت دو, کسی طرح بھی ان کو مکے میں داخل نہیں ہونے دو, اور خاص کر کعبے کی طرف بالکل نہ جانے دینا.
تو زید بن عمر کیا ہوا, وہ چلے گئے پہاڑوں سے نکل کے اور وہ سیریا چلے گئے, شام چلے گئے. جب وہاں ان کو کچھ عرصہ گزرا, جب وہاں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی کا پتہ چلا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آنے کا ان کو پتہ چلا, ان کو یہ اطلاع ملی, تو وہ فوراً وہاں سے چل پڑے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے رسول سے جا کے ملنا چاہتا ہوں. فوراً مکے کی طرف آ گئے. جب وہ راستے میں تھے, مکہ آ رہے تھے, تو وہاں کچھ نومیڈ عرب تھے, انہوں نے ان پہ ریڈ کیا, ان پہ حملہ کیا, ان کے گروپ کے اوپر یا ان کے اوپر حملہ کیا, اور انہوں نے زید ابن عمر کو مار ڈالا. تو زید ابن عمر جو ہیں وہ اسلام قبول کرنے جا رہے تھے, راستے میں تھے, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہے تھے, لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر پائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہیں سکے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بلا رہے تھے اسلام کی طرف, اب وہ تو نہیں کر سکے, لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے, اس وقت زید ابن سعید کا جو بیٹا تھا, یعنی سعید ابن زید, وہ آگے تھے, سب سے فور فرنٹ میں تھے. تو اگین وہ ون آف دوز تھے جو کہ ظاہر جس باپ کے سائے میں وہ پلے تھے, یہ وہی تھے جو اللہ کی وحدانیت میں بلیو کرتے تھے, توحید میں بلیو کرتے تھے, وننس آف اللہ میں بلیو کرتے تھے. تو ان کو پتا تھا کہ ان کے والد جو تھے تو وہ اللہ کی توحید میں بلیو کرتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں بلیو کیا انہوں نے, اور وہ ملنے جا رہے تھے. تو سعید ابن زید یعنی زید ابن عمر کے جو بیٹے تھے, ابھی وہ ٹین ایجر ہی تھے, وہ 20 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا. یہ جو سعید ابن زید ہے, ان کی پھر شادی کس سے ہوئی؟ ان کی شادی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے ہوئی, ان کا نام تھا فاطمہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ, آپ کو پتہ ہے نا, یاد ہے نا ابھی میں نے بتایا تھا کہ الخطاب کون تھے؟ ان کے انکل تھے. تو ٹرائبل ریلیشن شپ تو ابھی تھی, تو ان کی شادی جو ہے وہ فاطمہ سے ہوئی تھی, اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ. فاطمہ نے بھی بہت جلدی اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. تو ایویڈنٹلی یہی تھا کہ دونوں سعید ابن زید اور فاطمہ بنت الخطاب جو ہیں, ان دونوں نے اپنی اسلام کو چھپا کے رکھا ہوا تھا, انہوں نے اس کو کنسیل کر کے رکھا ہوا تھا قریش سے, کیونکہ فاطمہ کی جو فیملی تھی, الخطاب کی جو فیملی تھی, آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا اسلام کے اگینسٹ تھی. اس میں صرف ان کے باپ نہیں تھے, بلکہ عمر ابن الخطاب جو ہیں خود وہ بھی, جب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, جب تک انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے, اور وہ بھی وہاں پر اسی ریلیجن کو فالو کرتے تھے جو بت پرستی کی تھی. اور ان کو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, اس وقت تو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے, اب تو ہیں, اس وقت وہ بہت اسٹرانگ تھے, بہت سخت تھے, ہیڈ اسٹرانگ تھے, بلکہ کہتے ہیں نا اسٹبرن تھے, لیکن ان کا عزائم جو ہے نا اپنے کام کے لیے بہت اسٹرانگ تھے, مطلب گریٹ ڈٹرمنیشن تھی, اگر وہ کچھ کرنا چاہتے تو کر گزرتے تھے, مطلب یہ چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو. انہوں نے جب یہ دیکھا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا, اس وقت جس طرح میں کہہ رہی ہوں اس وقت وہ عمر تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, وہ اور اسلام قریش والوں کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ ہو گئی ہے, تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے, یہ تو اب ہمیں مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہیے. اور انہوں نے فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, نعوذ باللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. بس میں جاتا ہوں, اور یہ جو کاز ہے, یہ جو ریزن ہے جس کی وجہ سے اسلام آیا ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیتا ہوں. آپ سب کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنورژن کی سٹوری امید ہے کہ معلوم ہوگی, سب نے سنا ہوا ہوگا کہ کس طرح وہ گئے, لیکن جسٹ بریفلی سمرائز کر دیتی ہوں, کیونکہ اس وقت ہم سعید ابن زید کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں, اور اس سے یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے, ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. تو ایک سمری کر دیتی ہوں جنہوں نے نہیں بھی سنا ان کے لیے بھی, کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بہت غصے میں گئے, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے, آپ کو پتہ ہے بہت ڈٹرمنڈ تھے, بہت غصے میں تھے, اور وہ ان کو قتل کرنے جا رہے تھے. انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں ان کو فیس ٹو فیس ان کے مقابل کون آ گیا؟ ایک اور صحابی نظر آ گئے کہ جنہوں نے اپنا دین اسلام کو قبول کرنا چھپا کے رکھا ہوا تھا. تو کہیں پر نام لکھا, کہیں نہیں نام لکھا ہوا ہے, لیکن میں نے جو پڑھا ہے اس میں یہ تھا کہ وہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جنہوں نے اس وقت عمر کو جو ہے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی, تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے قتل نہ کر دیں, اور ایٹ لیسٹ
اتنا ٹائم مل جائے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کر دیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر جو ہیں وہ آ رہے ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریپیئرڈ ہو جائیں، ان کے لوگ پریپیئرڈ ہو جائیں کہ عمر کو انٹر نہ کرنے دیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، او عمر آپ پہلے جا کے یہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے لوگ، آپ کے اپنے پیپل، آپ کی اپنی فیملی جو ہے ان کو پہلے گھر میں آپ ٹھیک کریں نا۔ عمر نے کہا کہ کون، میرے لوگ کون، میرے پیپل کون ہے، میری فیملی کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی جو بہن ہے فاطمہ اور آپ کا جو بہنوئی ہے سعید ابن زید، وہ دونوں جو ہیں انہوں نے آپ کے دین کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ترک کر دیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز بن گئے ہیں ان کے نئے ریلیجن میں۔ عمر کو بہت غصہ آیا، وہ سیدھا گئے اپنی بہن کی طرف۔ جیسے ہی ان کو یہ پتا چلا، ان کو یقین نہیں آیا، وہ غصے میں گئے اور انہوں نے غصے میں آواز دی۔ انہوں نے کہا، اور ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا خباب ابن الارت کے بارے میں، تو خباب ابن الارت جو ہے اس وقت وہ فاطمہ اور سعید ابن زید کے گھر پہ تھے۔ وہ اکثر آیا کرتے تھے فاطمہ کو اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو وہ قرآن سکھانے کے لیے۔ جب ان کو عمر کی آواز آئی، خباب نے کیا کہ وہ ایک گھر کے کونے میں چھپ گئے، اور فاطمہ نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے کیا کیا، وہ جس کاغذ پہ، دیکھنا قرآن اس وقت قرآن مصحف ہماری طرح تو نہیں تھا نا، کاغذوں پہ، چمڑے پہ، ہر چیز پہ لکھا ہوا تھا، ہڈیوں پہ لکھا ہوتا تھا، تو وہ انہوں نے اپنا جو مینuscript تھا جس پہ وہ لکھا ہوا تھا اس کو جلدی سے چھپا دیا۔ لیکن عمر نے سن لی تھی ان کی آواز، ان کو قرآن کی ریسیٹیشن کی آواز ان کو فیملیئر تھی، تو جب انہوں نے سنا تو وہ اندر آئے اور آ کے کہتے ہیں یہ ایک ہمنگ سی ساؤنڈ کیا تھی جو میں سن رہا تھا، مطلب ایک ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ لوگ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کوشش کی ان کو سمجھانے کی کہ نہیں نارمل کنورسیشن تھی، آپ نے جو سنا ہے کوئی ایسی ہماری ہمنگ ساؤنڈ نہیں تھی، ہم کچھ تلاوت نہیں کر رہے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا میں نے سنا ہے، مجھے پتا ہے، اور مجھے یہ پاسبل ہے کہ آپ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہو اور آپ لوگ غدار ہو گئے ہو، آپ لوگ اپنے دین کو چھوڑ چکے ہو۔ سعید ابن زید جو فاطمہ کے ہسبینڈ تھے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے، انہوں نے کہا، آگے آ کے کوشش کی کہ ان سے کچھ بات کریں کہ آپ نے کبھی سوچا ہے، کنسیڈر کیا ہے کہ اس میں سچ ہے کہ نہیں، آپ کے ریلیجن میں سچ ہے کہ نہیں، اور اس ریلیجن میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا، انہوں نے اپنے بہنوئی کو لاتیں مارنا شروع کر دی اور کک کرنا شروع کر دیا اور ہٹ کرنا شروع کر دیا، جتنا زیادہ وہ کر سکتے تھے۔ فاطمہ سے برداشت نہیں ہوا، وہ اپنے ہسبینڈ کو بچانے کے لیے آگے بڑھی، جیسے وہ آگے پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئے تو عمر نے ان کے چہرے پہ بھی زور سے لگایا، مکے تو مار ہی رہے تھے، انہوں نے مکہ لگایا، جب مکہ لگایا تو اتنی زور سے لگا ان کی بہن کو، فاطمہ زمین پہ گر پڑی اور ان کے چہرے سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ فاطمہ نے غصے میں کہا کہ او عمر، اگر آپ کی ریلیجن میں سچائی نہیں ہے تو کیا پتہ آپ کی ریلیجن میں سچائی نہیں ہے، تو میں یہ شہادت دیتی ہوں کہ اللہ جو ہے ایک اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اور میں یہ شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر اور سلیو ہیں، ان کے ہی از دا سلیو اینڈ عبدہ و رسولہ، ان کے سلیو بھی ہیں اور میسنجر بھی ہیں۔ فاطمہ کے زخم سے خون رس رہا تھا، جب عمر نے دیکھا کہ وہ اتنی اپنی بہن کو میں نے مارا ہے، اتنی زور سے مارا ہے اور ان کا خون نکل رہا ہے، تو ان کے دل میں تھوڑی سی نرمی آئی۔ انہوں نے فوراً اپنی بہن سے کہا کہ جو تم پڑھ رہی تھی وہ مجھے بتاؤ کہ میں بھی پڑھوں۔ فاطمہ، اب یہ کسی نیریشن میں ہے، میں نے اس کو ایڈ کر دیا ہے، پتہ نہیں یہ کتنا اوتھینٹک ہے کہ نہیں، کہ فاطمہ نے ان سے کہا کہ آپ اس وقت امپیور ہیں اور صرف پیور لوگ جو ہیں اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو جائیے، آپ اپنے آپ کو واش کیجئے، یا تو آپ نہائیے، پاک ہوئیے، یا تو آپ وضو کریے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہیں پر کہ وہ عمر نے جا کے غسل کیا یا وضو کیا اور پھر آئے وہاں پر، لیکن آگے سے یہ سب ٹھیک ہے، یہ وضو کرنا اور وہ سب کرنا جو ہے ہر سورس میں نہیں تھا، بہرحال ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ تو پھر اور یہ شیخ مصطفیٰ کے نوٹس میں بھی نہیں تھا لیکن میں نے ایڈ کیا اس کو، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو یہ سب کریکٹ ہے کہ ان کو پھر وہ اسکرپٹ دیا جو فاطمہ کے ہاتھ جو چھپا دیا تھا انہوں نے، وہ سورہ طٰہٰ تھا، سورہ طٰہٰ کا سورہ نمبر 20 آیز نمبر 2 سے لے کے 8 تک، آیا نمبر 2 سے لے کے 8 تک، سورہ طٰہٰ سورہ 20 آیز نمبر 2 سے لے کے 8 تک۔ اب جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اور جب وہ پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے طٰہٰ کر کے شروع کیا، اور جب وہ وہاں تک پہنچے اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، جب انہوں نے یہاں تک پڑھا تو ان کو ایک دم سے ان کے
दिमाग में ये बैठा कि अल्लाह ही है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है, ला इलाहा इल्ला हु, कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, लहुल अस्माउल हुस्ना, तमाम जो खूबसूरत नाम जो हैं वो अल्लाह को बिलोंग करते हैं। तो उनको यही लगा कि अल्लाह ही की इबादत होनी चाहिए, जब अल्लाह के नाम ऐसे हैं तो अल्लाह ही की इबादत होनी चाहिए। तो उन्होंने फ़ौरन अपनी बहन से कहा कि मुझे बताइए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ होते हैं। उमर फिर वहाँ से पहुँचे और दारुल अरकम पहुँचे, और वहाँ जब वो पहुँचे, नबी लोगों ने उनको देखा, वो थोड़े परेशान हुए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आने दो। जब वो अंदर गए, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाके शहादा लिया और मतलब डिक्लेयर किया कि अब मैं मुस्लिम हूँ। तो उन्होंने शहादा ले लिया, वो मुसलमान हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे बहुत खुश हुए, क्योंकि आपको याद है मैंने आपको बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि दोनों उमर में से कम से कम एक उमर वो मुसलमान कर दे, और ये उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, उमर इब्न खत्ताब जो है उस वक्त ये मुसलमान हो गए। तो इसलिए जो सईद इब्न ज़ैद के बारे में हम पढ़ रहे थे, वो और उनकी बीवी फातिमा जो कि इमीडिएट कॉज बन गए उनको उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की कन्वर्जन के लिए, तो जबकि वो इतने स्ट्रांग थे, इतने डिटरमिन्ड थे, लेकिन फिर भी इनकी वजह से बन गए। इसीलिए हमने सईद इब्न ज़ैद की जब हम लाइफ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें मैंने सोचा कि ये बोलना ज़रूरी है। सईद इब्न ज़ैद जो है वो टोटली डिवोटेड थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और उनकी इस्लाम की सर्विस के लिए, इस्लाम की खिदमत के लिए। और सईद इब्न ज़ैद जो है उन लोगों में से थे जो कि वन ऑफ द स्क्राइब्स थे, यानी जो कातिब थे, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रेवलेशन आती थी तो वो उनमें से थे जो रेवलेशन को लिखते थे। आपको याद है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब ये लोग कहते हैं, जो हमारे इस्लाम के दुश्मन लोग हैं, वो लोग ये कहते हैं कि कुरान तो उस वक्त लिखा हुआ ही नहीं था। ये बिल्कुल झूठ कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 50-60 स्क्राइब्स थे, कातिब थे उनके, जो उनके लिए लिखा करते थे, जो रेवलेशन आती थी उसको उसी वक्त लिखा करते थे। तो सईद इब्न ज़ैद भी उनमें से एक थे जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रेवलेशन को लिखते थे, वही जो आती थी उसको लिखते थे। और उन्होंने तमाम जो मेजर कैंपेन्स थे, जितने भी एनकाउंटर्स थे, जितनी भी एक्सपेडिशंस थे जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया, सईद इब्न ज़ैद ने भी उन सब में हिस्सा लिया, एक्सेप्ट ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा बदर का याद है, हम लोग जब तल्हा इब्न उबैदुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि तल्हा इब्न उबैदुल्लाह जो है वो और सईद इब्न ज़ैद जो हैं, ये दोनों बैटल ऑफ बदर में पार्टिसिपेट नहीं कर सके थे। क्यों नहीं कर सके थे? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा था, एक समझे कि सीरिया की तरफ भेजा था, रेड सी के कोस्ट पे भेजा था कि आप बताएं कि कुरैश के वहाँ से जो काफिला आ रहा है, जो कैरवान आ रहा है, उसके बारे में हमें इत्तला दें। तो जब ये दोनों तल्हा इब्न उबैदुल्लाह और सईद इब्न ज़ैद जब वापस पहुंचे मदीना, तो उस वक्त तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी बदर की तरफ रवाना हो चुके थे। तो वो, और बदर में आपको पता है कुल कितने लोग थे? 300 मुसलमान से कुछ जायद थे, किसी सोर्सेज में लिखा है 313 मुसलमान, किसी में लिखा है जस्ट ओवर 300। तो 300 या 313 या 300 से कुछ ऊपर मुसलमान थे, उसमें बहुत लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था, और उसमें ये सईद इब्न ज़ैद भी रह गए और तल्हा इब्न अब्दुल्ला भी रह गए, तल्हा इब्न उबैदुल्लाह वो भी रह गए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी उस माल गनीमत में से हिस्सा दिया। क्यों हिस्सा दिया? क्योंकि वो उनको एक्सपीडिशन पे भेजा हुआ था, अगर वो नहीं गए होते तो वो इसमें ज़रूर हिस्सा लेते, तो उनको भी उनका इंसाफ किया और उनके साथ उनको इंसाफ किया और उनको भी हिस्सा दिया। सईद इब्न ज़ैद को जब अपॉइंट किया, उनको गवर्नर ऑफ डमस्कस, उनको यानी दमिश्क के गवर्नर के लिए उनको अपॉइंट किया गया, उनसे बगैर पूछे। तो जब उनको अपॉइंट किया गया तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हो को कंप्लेन किया कि अगर मैं गवर्नर बन के बैठ जाऊँ, ये सुने इन लोगों की बातें, उन्होंने कहा अगर मैं गवर्नर बन के बैठ जाऊंगा तो मुझे तो अपनी वो कुर्सी संभालनी होगी, लोगों के ऊपर रहना पड़ेगा, तो जब भी कोई भी ऐसा वक्त आएगा, कोई भी ग़ज़वा आएगी, कोई भी इवेंट आएगा, कोई भी जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करना होगा, मैं तो नहीं पार्टिसिपेट कर सकूंगा, मैं महरूम रह जाऊंगा। तो उन्होंने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही कंप्लेन किया और जाके नबी से उनको बताया गया। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं थे ना उस वक्त, तो उस वक्त उनको कंप्लेन किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कौन थे उस वक्त, शायद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना, तो मैं भूल गई। तो उन्होंने जब कंप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप गवर्नर मत बने। तो वो एक ऑर्डिनरी सोल्जर बन के रहे और 50
आफ्टर हिजरा में यानी हिजरी कैलेंडर के मुताबिक 50 हिजरा में सईद इब्न ज़ैद का इंतकाल हुआ, और उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग सहाबी में उनका हमेशा रैंक किया उनको और उनकी जनरेशन, और वो भी अशरा मुबशरा में से एक थे। पहले मैं आपको नाम सब ले चुकी हूँ अशरा मुबशरा में, आई थिंक इनका नाम उस वक्त मैंने बताया था, ज़रूरी बताया होगा 10 में, और ये भी वन ऑफ द 10 कंपेनियंस थे, 10 सहाबा में से थे जिनको जन्नत की खुशखबरी जो है ज़िंदगी में ही अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के थ्रू उन तक पहुँचा दी। अभी बहुत कम टाइम रहता है, 10 मिनट्स में ट्राई करते हैं जितना भी नए एक सहाबी का कर लेते हैं। अत्तुफैल इब्न अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, तुफैल इब्न रदी अल्लाह ताला, तुफैल इब्न अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक शख्स थे जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के समझे कि 10 साल बाद के बारे में है, उनकी नबूवत के 10 साल गुजर चुके थे, तो उस ज़माने में एक तुफैल हुआ करते थे, तुफैल इब्न अमर। वो एक तिहामा एक जगह थी और वहाँ के एक ट्राइब था जिसका नाम था बनु दाऊस के वो चीफ थे, और उनके लोग उनको बहुत इंटेलेक्चुअल समझते थे, बहुत उनकी इज्जत करते थे। वो एक पोएट भी थे, एक शायर भी थे, और वो जेनरस भी बहुत थे। पोएट भी थे, पोएट होने के अलावा वो इंटेलेक्ट भी थे और जेनरस भी थे। तो कुरैश के लोग भी उनको जानते थे कि तुफैल इब्न अमर है और ये बहुत नोटेबल हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल इंसान है। जब वो मक्का आए, तिहामा में थे, जब वो तिहामा से मक्का आए तो जो कुरैश के सरदार थे, लीडर्स थे, उन्होंने आके तुफैल इब्न अमर को वेलकम किया, उनको खुशामदीद कहा, और फिर उनको बताया कि मक्के में जो सिचुएशन है, मक्का के जो हालात हैं वो बहुत ही अजीब से हैं। यहाँ पर एक इंसान आया है, एक आदमी आया है, और वो ये क्लेम करता है, वो ये दावा करता है कि वो एक नबी है। तो वो ये कह रहे थे, उनको तुफैल इब्न अमर को कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि ये तुफैल इब्न अमर जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं इसकी मुलाकात हो जाए, और जैसे ये जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम ये भी एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। ऐसा ना हो कि तुफैल इब्न अमर जो है वो इस्लाम को एक्सेप्ट कर ले। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रखने के लिए इनको बहुत सारी बातें की कि वो तो काहिन है, वो तो लोगों की फैमिलियां तोड़ देते हैं, वो तो जादूगर हैं, वो तो पोएट हैं, शायर हैं, और वो लोगों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं, नऊजुबिल्ला, ये सब बातें की। और उनसे कहा कि आप बच के रहना, उनसे अवेयर रहना। जब आप काबे में तो वो जाएंगे, काबे में क्या थे उस वक्त, बुत रखे हुए थे, बुतों की पूजा तो ये लोग करते ही थे। तो तुफैल इब्न अमर जब काबे में जाएंगे तो ऐसा ना हो कि उनकी मुलाकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए, और जब वो उनसे बात करेंगे तो ऐसा ना हो कि वो भी मुसलमान हो जाए, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लें। तो तुफैल इब्न अमर ने क्या किया, उन्होंने अपने कानों में रुई ठोंस ली कि मैं जब हरम जाऊंगा इबादत करने के लिए, अपनी बुतों की पूजा करने के लिए, तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात मेरे कानों में ना पड़ जाए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास खड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं। He was praying near the Kaaba. वो नमाज पढ़ रहे थे या दुआ कर रहे थे, लेकिन वो बस वहां पर या कुरान पढ़ रहे थे, और वो बिल्कुल काबे के पास बैठे हुए थे। जब तुफैल ने उनको देखा, तुफैल इब्न अमर ने उनको देखा, तो वो उनको थोड़े से इंट्रीग्ड हो गए, थोड़े से मतलब हैरत ज़दा भी हुए, थोड़े एंशियस भी हो गए। वो ज़रा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक जाके खड़े हुए कि चलो मैं सुनूं कि ये बोल क्या रहे हैं। मतलब उनको एंशियस ना, क्यूरियोसिटी तो थी ना। तो उन्होंने क्या किया, तजस्सुस था, कह लें आपके, तजस्सुस जो था, क्यूरियोसिटी थी, उसकी वजह से वो नज़दीक गए, सुनने की कोशिश की, लेकिन उनके कानों में रुई भी थी, वो पूरी तरह समझ नहीं सके, सुन नहीं सके कि वो क्या कह रहे हैं। फिर उनको फेंटली, हल्की हल्की कुछ आवाज़ आई, और वो जो आवाज़ आई उसमें कुरान की रेसिटेशन की आवाज़ आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान रिसाइट कर रहे थे। और जब तुफैल इब्न अमर, वो खुद पोएट थे आपको पता है, और इंटेलेक्चुअल भी थे, जब उन्होंने इस कुरान की आवाज़ को सुना, तिलावत की आवाज़ को सुना, तो वो इम्प्रेस होने लग गए। और इसीलिए रोका था कुरैश ने, इम्प्रेस होने लगे तो उन्होंने अपने आप को सवाल पूछना शुरू किया, अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू किया। मैं तो एक शायर हूँ, मैं किस लिए डर रहा हूँ, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मुझे तो पता चलता है क्या सही है क्या गलत है, आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द गुड एंड द बैड। तो वो कह रहे थे क्या है कि मैं ना सुनूं, मैं सुन लेता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं। लेकिन इसके बदले उन्होंने क्या किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे रवाना हो गए, उनके पीछे रवाना हो गए, और उनके घर तक पहुंचे, और उनसे कहा कि आप क्या पढ़ रहे थे, आप मुझे कुछ इस्लाम के बारे में बता सकते हैं ताकि मैं डिसाइड करूं।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کو ریسائٹ کیا، اور جیسے ہی ریسائٹ کیا کچھ آیات تو طفیل ابن عمر نے اسی وقت، وہ انٹیلیجنٹ تھے، انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا. اور دیکھیں وہ پوئٹ بھی تھے. شاعر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ دنیا کی شاعری کیا ہے اور اللہ کے الفاظ کیا ہیں. ان کو سمجھ میں آ گئی یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں، قرآن کی جو ہم کہتے ہیں ایک اس کا جو ایک ردم ہے، وہ اس کو کوئی بھی دنیا والے کاپی نہیں کر سکتے. انہوں نے قسم کھائی، انہوں نے حلف لیا، اور انہوں نے کہا میں اب اپنے لوگوں کو جا کے اسلام کی طرف اسلام کے لیے انوائٹ کروں گا. سب سے پہلے جب وہ اپنے پہنچے، تہامہ پہنچے، تو انہوں نے سب سے پہلے ان کی ملاقات اپنے والد سے ہوئی. انہوں نے ان کو ایکسپلین کیا اور بتایا کہ میں اب آپ لوگوں میں سے نہیں ہوں انلیس کہ آپ اسلام کو ایکسیپٹ کر لیں. میں نے آپ لوگوں کا ریلیجن چھوڑ دیا ہے، میں اب اگر آپ لوگ اسلام ایکسیپٹ کریں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا. ان کے والد نے پوچھا، کچھ سوالات پوچھے، انہوں نے جواب دیے کچھ، اور ان کے والد بھی کنونس ہو گئے، انہوں نے بھی اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا. پھر اس کے بعد ان کی وائف ملی تو وائف کو بھی انہوں نے سیم تھنگ کہا، اور جب ان کو بتایا تو وہ بھی مسلمان ہو گئی فوراً. لیکن جو ریسٹ آف دا پیپل تھے، دوس، آپ کو میں نے بتایا دوس قبیلے کے تھے، جب ان لوگوں کو بتایا تو ان لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو کچھ دن گزرے تو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طفیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ واپس مکہ گئے، اور انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ پلیز دعا کریں میرے لوگوں کے اگینسٹ، کیونکہ وہ لوگ ابھی بھی بت پرستی کو ترجیح دے رہے ہیں اور اسلام کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، اور بدعا دینے کے بدلے انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے دعا میں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو، جو دوس کے لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی ہدایت دے، اور ان سے کہا کہ جائیں اور اپنے لوگوں کے ساتھ جینٹل رہیں، کائنڈ رہیں، اور ان کو اسلام کا پیغام پہنچائیں. جب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پہنچے تہامہ، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا. اور 8 سال کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ بیٹل آف خیبر جب ہوئی، اس میں جب طفیل ابن عمر جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے مدینہ جا کے، تو اپنے ساتھ وہ 70 to 80 فیملیز آف مسلمان ہیں ان کو لے کر گئے تھے. 70 سے لے کے 80 کچھ فیملیز تھے جو دوس کے تھے، اور وہ جا کے مدینہ میں رہے اور مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ مدینہ میں رہے، اور وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر چیز میں حصہ لینے لگے. انٹل کہاں تک؟ جب تک کہ دا کانکویسٹ آف مکہ نہیں ہو گیا، یعنی فتح مکہ جب تک نہیں ہو گیا. تو وہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ وہاں پر رہے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جتنے بھی ان کے آئیڈلز جو ہیں مکہ میں جو ڈسٹروائے کر دیے تھے، نبی فتح مکہ آپ کو پتہ ہے نا، فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انٹر ہوئے فتح مکہ کے وقت، جب وہ کعبے میں انٹر ہوئے تو انہوں نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا. اور جب تمام بتوں کو توڑ ڈالا تو اس وقت سمجھ لیں کہ مکے سے بت ختم ہو گئے. جب مکے سے بت ختم ہو گئے تو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جا کے جو ہمارے پاس جو سب سے بڑا بت ہے، میرے گاؤں میں جو سب سے بڑا بت ہے ذوالکفین اس کا نام ہے، وہ چیف آئیڈل ہے ہمارے لوگوں کا، اس کو میں توڑ دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے گئے، خود سے نہیں توڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے گئے. پھر وہ تہامہ پہنچے. تہامہ جا کے انہوں نے جب وہ اپنے لوگوں کے درمیان تھے، دوس کے درمیان تھے، مرد تھے، عورتیں تھیں اور بچے تھے، سب ٹرائب کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب جمع تھے، اور وہ سب کے سب دیکھ رہے تھے اور غصے میں تھے، کافی پریشان تھے کہ اب یہ کیا کریں گے. یہ طفیل ابن عمر جو ہے یہ ہمارے سب سے چیف آئیڈل جو ہیں ذوالکفین جو ہے اس کو یہ مار ڈالیں گے، سوری توڑ ڈالیں گے، مار ڈالیں گے کہہ رہی ہوں، اس کو توڑ ڈالیں گے. لیکن وہ توڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ جلانے کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے کہا ابھی اس کو جلا دیں گے. جب ان کو پتا چلا کہ وہ آگ جمع کر رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس بت کو جلانے کے لیے جو ان کا چیف بت تھا، ان کو جلانے کے لیے سب کے سب اب اس انتظار میں تھے کہ جیسے ہی وہ اس ذوالکفین کو جلائیں گے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی اب مصیبت آ جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے یہ ان کا گاڈ تھا، وہ ان کو پوجا کرتے تھے. تو ان کو یہی لگا کہ جیسے ہی اس بت کو یہ ہاتھ لگائیں گے، ان کو جلانے کی کوشش کریں گے تو فعل خود ڈسٹروائے ہو جائے گا. یہ ان کے ذہن میں تھا، بیکاز یہ ان کی ریلیجس بلیفز تھی. تو فعل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آئے آئیڈلز کے پاس، اور تمام اپنے ساتھ جو بت پرست تھے وہ بھی کھڑے ہوئے تھے، ان کے لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے آ کے اس پہ آگ لگا دی. جیسے ہی آگ لگا دی، لوگوں نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو طفیل ابن عمر تو ویسے کے ویسے کھڑے ہوئے، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو جو کچھ بھی شرک ابھی بچا ہوا تھا دوس ٹرائب میں، وہ سمجھ لیں کہ وہ اس بت کو جلانے سے، اس بت کی
آگ کے شعلوں کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گئے، وہ بت پرستی وہاں کی ختم ہو گئی، اور پورا کا پورا ٹرائب جو تھا ان کا، پورا کا پورا ٹرائب جو ہے، پورا کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا الحمدللہ۔ پھر طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیتھفل رہے، ان کے سے ڈیڈیکیٹڈ رہے، صرف ان کی زندگی میں نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی وہ اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ، جو پہلے خلیفہ تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سروس میں ڈال دیا، ان کی خدمت میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں، جو بھی میں کر سکتا ہوں آپ مجھے حکم دیں میں کروں گا۔ پھر جب وہ ردہ کی جنگیں ہوئیں، یعنی کہ جب وہ اپوسٹیٹ آ گئے، جب تو ان کی جب جنگیں ہوئیں تو اپوسٹیٹس تو پہلے سے آ گئے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ آ گئے تھے کہ جو کلیم کر رہے تھے کہ ہم نبی ہیں۔ تو جب انہوں نے جب یہ ردہ کی وارز ہوئی تو اس میں طفیل ابن عمر جو ہے انہوں نے ایک پوری کنٹینجنٹ کو لیڈ کیا اگینسٹ کس کے؟ وہ جو مسیلمہ الکذاب تھا، مسیلمہ الکذاب کا اس کو لیڈ کیا انہوں نے۔ اور پھر اس کے بعد جو بیٹل آف یمامہ ہوا تو بیٹل آف یمامہ میں بھی طفیل ابن عمر جو ہے وہ آگے آگے تھے، اور وہ فلیگ کو اسلام کے فلیگ کے نیچے وہ جنگ لڑتے رہے۔ تو ان کی اچھی خاصی جو بھی ان کی لائف تھی وہ فل آف ورشپ میں گزری، عبادت میں گزری، اور اسلام کے لیے جنگ لڑتے ہوئے گزری، اور اسلام کے نور کو پھیلانے میں گزری۔ اور پھر یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ڈیئر کمپینین تھے، ایک صحابی تھے طفیل ابن عمر، یہ ان کی بہت ہی ایک اچھی شہادت ہوئی، ایک یہ شہید ہوئے بیٹل آف یمامہ میں، بیٹل فیلڈ میں، یعنی میدان جنگ میں ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو موقع دے کہ جس طرح ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ان سب صحابیوں کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی طرح بننے کی توفیق دے۔ ایک ایک صحابے کی ڈفرینٹ کوئی صلاحیتیں ہیں، کسی کی کوئی اسٹرینتھس ہیں، کسی کے ان سب اسٹرینتھس کو ہم دیکھیں اور ہم خود بھی ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو اور گرینڈ چلڈرن کو یہ ان کے بارے میں بتائیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس میں، اس دن مجھے مومنہ بتا رہی تھی، ون آف آور سسٹرز جو یہ کلاس کبھی کبھی اٹینڈ کرتی ہیں، کلاس میں نہیں بھی ہوتی ہیں تو بعد میں وہ سن لیتی ہیں، وہ بھی سنتی ہیں، ان کی ساس بھی سنتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو مومنہ بتا رہی تھی کہ وہ جب سن رہی تھیں تو ان کا بیٹا چھوٹا سا 7-8 سال کا بیٹا ہے، وہ بھی پاس بیٹھا تھا، وہ بھی سن رہا تھا۔ اور جیسے ہی مومنہ کو کچھ کام کی ضرورت پڑی، بچوں کی کلاسز بھی زوم پہ چل رہی ہوتی ہیں، جیسے وہ اٹھنے لگی تو بیٹے نے کہا کہ ممی یہ چھوڑ دینا، میں سنوں گا۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنا اچھا لگا کہ چھوٹے بچے ماشاءاللہ یہ انہی کے لیے ہیں۔ یہ آپ لوگ صرف سن کے اپنے تک محدود نہیں رکھیں، اپنی فیملی کو، اپنے فرینڈس کو، اپنے بچوں کو اور بچوں کے بچوں تک یہ آپ آگے بڑھائیں، تاکہ یہ جو بالکل سمپل طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں صحابیوں کے متعلق، اور جو ان کے بارے میں جو پیاری پیاری باتیں ہیں، پیارے رسول کے، پیارے صحابہ کی جو باتیں ہیں وہ ان تک ہم پہنچائیں، اور ان میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ بھی اسلام کے لیے آگے بڑھیں اسی طرح جیسے وہ بڑھتے تھے۔ کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیجئے۔ جی نسرین، میں اس کے سوال دوسرا کرنا چاہتی ہوں، اس کے بارے میں نہیں آج کے ٹاپک کے، لیکن مجھے وہ جو کلاسز آپ کی تھرسڈے کو ہوتی ہیں نا، اس کے بارے میں کچھ آپ سے بات کرنی ہے، تو کیا میں آپ کو اس کلاس کے بعد کال کر سکتی ہوں؟ جی جی جی، آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتی ہیں، کال بھی کر سکتی ہیں۔ ہاں نہیں، میں فون پہ ذرا بات کرنا چاہتی ہوں ڈیٹیل میں، تاکہ نا ٹیکسٹ پہ تو پھر وہ والی بات نہیں ہوتی نا۔ ہاں مجھے بھی ٹیکسٹ سے نہیں اطمینان ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اور کسی کا کوئی سوال؟ تھینک یو۔ نہیں نسرین، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا آج کل یاد رکھیے گا نیکسٹ ٹائم میں پوچھوں گی کتنے صحابی ہو گئے۔ بس یہ دعا کرنا چاہیے ہم سب کو کہ ہمیں یاد رہے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ یاد ہوتی ہے۔ رکھنا بہت مشکل ہے، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، مجھے بھی جب میں بات کر رہی ہوتی ہوں نا، میں کہتی ہوں ایک صحابی تھے جنہوں نے یہ کیا تھا، ایک کسی کا یاد رہ جاتا ہے ایگزیکٹ، اور کسی کا بھول جاتے ہیں کہ کس کے بارے میں یہ کیا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، اگر آپ نام بھول جائیں کہ فلاں صحابی تھے اور انہوں نے کیا تھا، ایٹ لیسٹ جو انہوں نے کیا ہے، ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں، ان کی جو اچیومنٹس ہیں، ان کی جو ڈیووشن ہے، ان کا وہ جو اسلام کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا، اس کو یاد رکھیں، ان چیزوں کو یاد رکھیں، وہ تو یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ لیکن بس یہ ہے کہ میں اپنے لحاظ سے کہہ رہی ہوں کہ میں نے تو اتنی بہت ینگ ایج سے صحابہ کے بارے میں اتنا نہیں پڑھا۔ میرے ہسبینڈ ماشاءاللہ ان کو اتنی نالج ہے، ان کو سارے نام یاد ہیں، ساری ہسٹری، اسلامک ہسٹری، ناٹ اونلی اسلامک ہسٹری، دنیا بھر کی ہسٹری، مطلب تو میں ان کو دیکھ کے کہتی ہوں کہ یو آر لکی کہ بھئی آپ کو سب یاد ہے، ہمیں تو
Maybe your husband is like my husband. मेरे husband को भी history, पूरी दुनिया की history आती है, American Yes. और यूरोपियन हिस्ट्री भी आती है और इस्लामिक हिस्ट्री भी, सब कुछ उनको आती है माशाल्लाह. मैं हिस्ट्री की बहुत शौकीन नहीं हूँ, तो इसलिए मैं शुरू से ही ज़रा हिस्ट्री को अवॉइड करती थी. बस साइंस के सब्जेक्ट्स पे फोकस करते थे, हिस्ट्री को ऐसे समझते थे एग्जाम पास करना है. लेकिन अब जब इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हैं और जब ये सहाबियों के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमने बहुत मिस किया और हमारे बच्चों बिल्कुल सही कह रही नहीं करना चाहिए. हैं. मैं भी आपकी तरह थी कि मुझे साइंस ज्यादा पसंद थी, हिस्ट्री से कोई इंटरेस्ट नहीं था. चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैर. इंशाल्लाह मिलते हैं. इस थर्सडे को तो क्लास नहीं है, आपको मालूम है. अभी तक अरबिक की क्लास की इंशाल्लाह ताला मैं आपको डेट दे दूंगी. आई एम सॉरी कि मैं डिले करती जा रही हूँ. मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे घर हम लोग मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टाइट हो गई हूँ. और मैं आपको बताया था कि आई डोंट वांट टू टीच लाइक आधा आधा अधूरे तरीके से. मैं पूरी तरह प्रिपेयर करके इंशाल्लाह. वो थोड़ी मुश्किल कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आपको मुश्किल ना लगे, लेकिन मुझे पढ़ाने में थोड़ा सा, ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है. मैं स्टार्ट करती हूँ और फिर रुक जाती हूँ. तो दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए और मैं इंशाल्लाह तैयारी भी कर सकूं और इंशाल्लाह ये क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट कर सकें. अरबिक 3 की जो हमारी जो अरबिक वर्ब फॉर्म्स हैं उसके बारे में इंशाल्लाह. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. जज़ाकल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम.